شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں سعید حسن عسکری آبدی اہل تشریح کی طرف سے مناظر حاضر ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ماوی صاحب بھی اپنا تعارف پیش کریں، پھر اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف کی ضرورت تو نہیں ہے، سب جانتے ہیں مجھے کہ میں علی معاویہ حیدرآباد سے اہل سنت کا مناظر ہوں، وہ کرتا رہتا ہوں مناظرے، کوئی میرا پہلا مناظرہ نہیں ہے، میں کئی مناظر کر چکا ہوں، آپ سے پہلے میں کئی مناظر کر چکا ہوں۔ بہرحال میں علی معاویہ حیدرآباد سے، اب بات شروع کریں آپ۔ مناظرہ تو میرا بھی آپ کے ساتھ پہلا نہیں ہے، دوسرا پچھلا ہی چل رہا ہے۔ خیر میں مناظرہ شروع کرتا ہوں۔ جی عزیزان گرامی، مناظرہ علی معاویہ کے صاحب کے ساتھ چل رہا تھا سیرت حضرت عمر بن خطاب پر، اور حدیث کرتاس کا پچھلے ذکر ہوا تھا جس کے اندر بحث چل رہی تھی اور وہ مناظرہ مکمل نہ ہو سکا، تو اس کے اندر کچھ چیزوں کو ہم نے پیش کیا تھا اور ثابت کیا تھا۔ جو سرنامہ کلام بنایا تھا وہ قرآن پاک کی حدیث اور آیات تھیں، اور پھر بخاری اور مسلم کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے واقع کرتاس میں یہ ثابت کیا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب نے فعل رسول اللہ میں جی حضرت سرنامہ کلام کے طور پر یہ آیات پیش کی تھی، جس کے اندر طریق نجم کی آیات 3 اور 4 ہیں، جس کے اندر اللہ نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، بلکہ وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ اور دوسری آیات جو تھی وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 تھی، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کا حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کہ خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ سرعت گمراہ ہو گیا۔ تو یہ 2 آیات پیش کی تھی اور اس پر بحث کی۔ اور واقع کرتاس جہاں سے نقل کیا تھا وہ اہل سنت برادران کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتابیں جہاں سے یہ واقع پیش کیا تاکہ دوبارہ ان کو پڑھا جا سکے۔ جی حضرات، دوران مناظرہ یہ ایک دلیل جو میں نے شرح پیش کی تھی، جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا شخص جو یہ کہے گا سننا کتاب اللہ کہ میرے لیے کتاب اللہ کافی ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ اہل سنت کا جو علماء ہے ان کے اکابرین کا اتفاق ہے کہ وہ زندیق اور بدعتی ہے، اور اس کے کفر پہ سب جو ہے متفق ہیں۔ تو اس میں معاویہ صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ یہ بات حضرت عمر پر تب لاگو ہوتی کہ جب وہ صرف کتاب اللہ کے قائل ہوتے اور وہ حدیث کا انکار کرتے، تو اس لیے ان کے اوپر یہ اس کا اطلاق نہیں تھا کیونکہ وہ حدیث کے منکر نہیں تھے۔ تو انہی کے اس حضرت معاویہ صاحب کے اسی جواب کے کو لے کر میں آگے اپنے دلائل پیش کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ حضرت عمر جو ہیں وہ حدیث کے بھی جو ہے منکر تھے۔ امین، یہ میں نے اہل سنت کتاب طبقات الکبیر سے 7ویں جلد سے یہ حوالہ پیش کیا ہے، جس میں بیان ہو گیا حضرت عمر بن خطاب کے حضرت عمر میں حدیث کی اتنی کثرت ہو گئی کہ حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ وہ حدیث کے مجموعے لے کر آئیں۔ جب لوگ حدیث کے مجموعے لے کر آئے تو انہیں جلانے کا حکم جاری کر دیا۔ تو یہ وہ جواب کہ جی معاویہ صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت عمر تو حدیث کے قائل تھے، تو یہ حضرت عمر کا فعل کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں حدیث کو اکٹھا کیا اور پھر ان کو جلا دیا۔ اور یہ دوسرا والا بھی میں نے اہل سنت کی کتاب جامع بیان علم و فضل ہی سے بیان کر رہا ہوں۔ اس میں آپ 1906 نمبر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بیان ہو رہا ہے کہ جب جس طرح تبلیغ کے لیے بھیجا تھا حضرت عمر نے عراق کی طرف بھیجا، تو حضرت عمر جو ہے ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے ساتھ تک آخر تک گئے، سرار تک گئے، اور وہاں انہوں نے وضو کیا اور 2 دفعہ دھویا، حالیہ چیزوں جس کو بھی دھویا ہوگا، اور انہوں نے پوچھا کیا تم جانتے ہو لما مشیتا معکم، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کس لیے آیا؟ تو قالوا نحن اصحاب رسول اللہ مشیتا معنا، انہوں نے کہا کیونکہ ہم رسول اللہ کے اصحاب ہیں اس لیے آپ ہمارے ساتھ آئے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قال انکم تعون اہل قریۃ لهم دویہ بالقرآن کدوی النحل، کے جس وہ لوگ قرآن کو اس طرح سے پڑھتے ہیں اس طرح کے مکھیوں کی بنبناہٹ چھتے میں ہوتی ہے، جیسا مکھیاں چھتے میں بنبناتی ہیں۔ تو فلا تصدوهم بالاحادیث فتشغلهم، تم انہیں احادیث کی طرف مت بلانا اور مشغول رہنے دینا، کس میں یعنی کہ قرآن میں ہی مشغول رہنا۔ جرد القرآن و عقل روایات رسول اللہ، ٹھیک ہے، قرآن کو ترویج دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایات کو ختم کر دو۔ امزو وانا شریککم، جاؤ اور اس فعل میں یعنی کہ اس کام میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، امزو وانا شریککم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ فلما قدم قرضہ قالوا، جب انہوں نے قدم رکھا قرضہ میں تو لوگوں نے پوچھا حدیث نہ کہ بیان کرو حدیث،
کالا رسول اللہ کالا انہوں نے لوگوں نے کہا کہ نہانا عمر بن خطاب، عمر بن خطاب نے منع کیا ہے۔ تو یہ حضرت عمر کا جو ہے کردار احادیث کے بارے میں، حضرت یہ جناب معاویہ صاحب کے اس بیان کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ جی وہ حدیث کے منکر ہوتے تو یہ بات بنتی۔ اب میری معاویہ صاحب سے گزارش ہے کہ بتائیں وہ اس بات پہ کیا کہیں گے۔ انہوں نے حسبنا کتاب اللہ کہا، اور آپ نے اگر حدیث کے منکر نہیں تھے تو انہیں منکر حدیث ہونا بھی میں نے دکھا دیا اور ثابت کر دیا۔ اب معاویہ صاحب آپ بتائیں، اس کے بعد جواب دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے آپ کے سامنے پہلے یہ کہا کہ ہمارا مناظرہ کیا تھا، نامکمل تھا۔ اب میں اس مناظرے کو مکمل کر رہا ہوں۔ یعنی مناظرہ کون سا تھا؟ واقعہ کرتاس والا، ٹھیک ہے جناب۔ اب انہوں نے کرتاس پہ تو ایک لفظ بھی نہیں بولا، کیونکہ ان کی جو باتیں تھی الحمدللہ اس کا میں نے پہلے ہی جو ہماری بات ہو چکی تھی ایسا جواب دے دیا تھا کافی اور شافی، کہ اب ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ ان کا توڑ کر سکیں، اور نہ ہی انشاءاللہ ہی کر پائیں گے۔ اب انہوں نے ایک نیا پینترا بدلا ہے کہ سیدنا عمر کو مخالف سنت ثابت کر دو، ٹھیک ہے جناب، حدیث کا منکر ثابت کر دو۔ لیکن انہوں نے جو روایت پیش کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا میں آپریشن کروں گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر ہے نا یہ حسن عسکری صاحب، تو ان کو ہم سکھائیں گے کہ علمی آپریشن کس طرح ہوتا ہے۔ آپ جسم کی چیر پھاڑ تو کر سکتے ہیں، پتہ نہیں آپ کرتے ہیں یا نہیں، آپ سرجن ہیں یا نہیں، آپ جی پی پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال تو یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے ان کا جو ہے وہ علمی آپریشن کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ باقی انہوں نے جو بخاری کے حوالے نقل کیے ہیں وہ جو ہے کسی فائدے میں نہیں ہے، خامخواہ نقل کیے انہوں نے، کوئی ضرورت نہیں ان کی نقل کرنے کی تھی۔ اگر ضرورت کی تھی انہوں نے یہ بات نقل کی تھی، اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں تاکہ پرانی بات یاد دلاؤں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پرانی بات سارے سن چکے تھے، آپ زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات تھی۔ بہرحال تو بخاری روایت سے کوئی فائدہ نہیں ان کو۔ آپ کے سامنے انہوں نے کتاب الطبقات الکبیر سے روایت پیش کی ہے ایک، اور دوسری روایت پیش کی ہے جامع بیان العلم و فضلی علامہ ابن عبد البر کی، ٹھیک ہے جی۔ ان دونوں روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے احادیث کو جمع کر کے کیا کیا، جلوایا، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم اس پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا عمر نے جلوایا، کیوں جلوایا اس بارے میں انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ اس روایت سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ احادیث کے منکر تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ کس طرح پڑھتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے یا نہیں؟ انہوں نے خلافت چلائی، حکومت چلائی، کچھ احکامات نافذ ہوئے، انہوں نے کیے کہ نہیں کیے؟ ذرا اس بارے میں بتائیں، ہم دیکھیں کہ واقعی آپ ان کو مخالف سنت اور سنت کا حدیث کا منکر ثابت کر سکتے ہیں، تو آپ ثابت کریں کہ جو انہوں نے عمل کیا وہ سارا قرآن کے مطابق کیا، کوئی کسی ایک حدیث پر بھی عمل نہیں کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ اگر کسی ایک امر پر حدیث پر عمل کرنا ثابت ہوا، کسی ایک سنت پر عمل کرنا ثابت ہوا، تو آپ کا یہ پورا گھروندہ دھڑام سے گر جائے گا، دھڑام سے گر جائے گا، کیونکہ آپ یہ کلی طور دعویٰ کر رہے ہیں نا، آپ کا دعویٰ کلی ہے کہ وہ حدیث کے منکر تھے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک حدیث پہ عمل ثابت کر دیا میں نے تو یہ آپ کا گھروندہ دھڑام سے گر جائے گا، یہ بات ہے نا، آپ مانتے ہیں نا یہ؟ یا آپ واضح کہیں کہ نہیں کچھ کو مانتے تھے کچھ حدیث کو نہیں مانتے تھے، تو آپ واضح کریں نا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل یہ وہ سنت کے منکر تھے، تو آپ کا کلی دن والا دعویٰ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو روایت پیش کی ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح یہ عجیب و غریب باتیں کہاں سے کام لا رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے، آپ ذرا پڑھیں اس کو، سیدنا عمر رضی اللہ کے دور میں احادیث بیان کرنا زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی، لوگوں نے احادیث بیان کرنا زیادہ کر دیا، تو اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بطور احتیاط کہ کہیں زیادہ احادیث بیان کرنا شروع ہو گئی تو کہیں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو جائے، کہ کہیں کوئی بات جھوٹ منسوب نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ حدیث پاک میں ہے نا کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بطور احتیاط کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق انہوں نے احتیاط کے طور پر یہ عمل کیا کہ احادیث کو جلوا دیا، ورنہ وہ تو خود کہتے تھے۔ ہاں بتائیں صاحب، ڈاکٹر صاحب کیا سیدنا عمر کی روایت ہے یا نہیں ہے کتب اہل سنت میں؟ اس کا بتائیں ذرا، کتب اہل سنت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یا نہیں؟ روایت ہے یا نہیں؟ آپ کو پتہ چلے گا کتنے بڑے علامہ ہیں آپ جناب، آپ کی فیلڈ
کی. ٹھیک ہے, تو مجھے بتایا کہ سیدنا عمر کی احادیث اگر جلوانے سے یہ ثابت ہوا کہ وہ حدیث کے منکر تھے, تو مجھے بتائیں کہ ان سے احادیث ثابت ہیں یا نہیں ہیں, اتنا بتائیں مجھے آپ. ظلم دیکھیں ظلم, جس روایت کو یہ پیش کر رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے منکر احادیث ہونے کی, اسی روایت میں سیدنا عمر کا قول موجود ہے. میں نے نشان لگایا ہے کہ وَأَكِلُّ الرِّوَایَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے کم روایت بیان کرو, قلیل روایت بیان کرو. اور یہ انہوں نے کیا الفاظ کہے کہ روایت بیان ہی نہ کرو, سرے سے انہوں نے انکار ہی ثابت کر دیا. اکلو یعنی قلیل روایت بیان کرو, کم روایت بیان کرو. انہوں نے اس بات کو کیا کہا کہ روایت بیان ہی نہ کرو. کس طرح دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کر, عوام کو خیانت کر کے, کیا سمجھ رہی ہے آپ, جہل سے بات کر رہے ہیں کیا؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ اس طرح دھوکے کم از کم نہ دیا کریں. خود اس روایت میں روایت بیان کرنے کا ذکر ہے کہ سیدنا عمر کہہ رہے ہیں کہ روایت بیان کرو لیکن کم بیان کرو. یہ ان کا احتیاط تھا کہ کہیں ہم سے غلط بات نہ نکل جائے اور جھوٹ منسوب نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ہم جو ہے وہ جہنم کے اقدار بن جائیں. یہ ان کا احتیاط تھا. اس احتیاط کو آپ انکار سمجھ کر رہے ہیں, یہ آپ کی حیثیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سامعین, آپ جس طرح کے سن رہے ہیں, میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی معاویہ صاحب اس بار علمی باتیں کریں گے, لیکن یہ پھر وہی بات گھمانے کو اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے پر آ گئے ہیں. تو میں ایک ایک کر کے ان تمام باتوں کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ انہوں نے کہا توڑ پیش کیا تھا, رد کیا تھا. کوئی رد, جتنے لوگوں نے مناظرہ سنا تھا اور یوٹیوب پہ بڑا تقریباً 400 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں, انہوں نے نہ کوئی رد پیش کیا تھا نہ کوئی بات پیش کی تھی, بس گھماتے ہی رہتے. رد ہی پیش ہی نہیں کیا تھا انہوں نے. جو میں نے دعویٰ پیش کیا تھا اس کا رد ہی انہوں نے نہیں دیا تھا. یہ سب لوگ جانتے ہیں. اور دوسری بات, جہاں تک یہ بات فیلڈ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے, دیکھیں معاویہ صاحب, میں اس بات موضوع پہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ بات موضوع سے نکل جائے گی, ٹھیک ہے, ورنہ آپ اپنے آپ کو فارماسسٹ کہتے ہیں. میں آپ کو 2 منٹ میں ثابت کر سکتا ہوں آپ فارماسسٹ نہیں ہیں. خیر وہ بات الگ ہو جائے گی, کیونکہ بہت سی, میں ابھی آپ سے فارماکالوجی وغیرہ سے سوال ایسے 2-4 کر سکتا ہوں جو آپ کو جواب نہیں دے سکتے, مجھے پتہ ہے. باقی خیر بات دوسری طرف نکل جائے گی. میں موضوع کے اوپر آتا ہوں. دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ حضرت عمر نماز روزہ رکھتے تھے کہ نہیں, نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے کہ نہیں. تو ان سے آپ ثابت کریں گے ان کا جو ہے استدلال, جس یہ اس ان باتوں سے آپ کا استدلال ہوگا. دوسری بات, چلیں اسی پہ میں آتا ہوں. اگر آپ مجھے بتائیں ذرا, اگر وہ نماز روزہ رکھتے تھے مجھے بتائیں انہیں یہ وضو اور تیمم کے احکامات آتے تھے کہ نہیں, ذرا آپ اس میں مجھے بتائیں. انہیں تیمم اور وضو کے احکامات آتے تھے؟ اگر نماز پڑھتے ہیں تو انہیں آتے ہوں گے نا, خلیفہ بھی بنے تھے وہ تو ذرا اس کی مجھے بتائیں انہیں وضو اور تیمم کے احکامات آتے تھے کہ نہیں آتے تھے. تیسری بات آپ کہہ رہے ہیں بطور احتیاط کیا تھا. جناب والا کدھر جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کتاب ہے اس میں کہاں لکھا ہے کہیں احتیاط کے لفظ ہیں اس کے اندر؟ آپ مجھے بتائیں. یہ جو میں نے دیا ہے یہ تو آپ اپنی طرف سے پھر ایڈ کر رہے ہیں. اگر آپ اس پہ ایڈ کریں تو پھر آپ کو دعویٰ دینا پڑے گا, آپ نہیں دے سکیں گے. اس کے اندر نہ کہیں احتیاط کا لفظ ہے, نہ کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس لیے کیا کہ جھوٹ نہ ہو جائے. تو حدیث زیادہ یاد کرنا اور حدیث زیادہ بیان کرنا تھا, یا حدیث کو یاد کرنے سے مطلب یہ ہے کہ جھوٹ آ جائے گا اس کے اندر؟ نعوذ باللہ, کس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کہاں دکھائیں اس کے اندر کہیں موجود ہے احتیاط کا لفظ یا جھوٹ کے شائب ہونے کا لفظ موجود ہے؟ یہ تو آپ اپنی طرف سے ڈال رہے ہیں. اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے احادیث کے مجموعے کو جمع کیا اور اس کو جلا دیا, یعنی کہ لوگوں نے جو احادیث جمع کر رکھی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کے محفوظ کر رکھی تھی, اس کو جلا دیا پکڑ کے انہوں نے. اس میں کہاں سے آ گیا کہ انہوں نے کوئی احتیاط کی؟ پھر آپ بات گھما رہے ہیں. اگر احتیاط پہ آپ بات کریں تو آپ کو دعویٰ دینا پڑے گا اور آپ نہیں دے سکتے. تو بات کو گھمائے نا. پھر یہی بات کہ یہاں بھی آپ رد ہی پیش نہیں کر رہے, ادھر ادھر گھمائے جا رہے ہیں. تیسری آپ بات کر رہے ہیں کہ جی عربی مجھے نہیں آتی. ماشاءاللہ, میں ویسے ہنسی آ رہی ہے کہ آپ عربی کا الزام میرے اوپر لگا رہے ہیں اور آتی آپ کو خود نہیں ہے. یہ آپ جو جامع البیان علم والفضلے کی بات کر رہے ہیں, اس میں واقعی یہ اقالہ سے ہے. ٹھیک ہے, اقالہ سے ہے. اس کا مطلب ہے ختم کرو, ختم کرنے کا. اس کا مطلب ہے ختم کرنے کا. کہاں سے یہ قلت سے آپ اس کا مطلب لے آئے؟ یہ قلیل سے نہیں ہے, اقالہ سے ہے. آپ کو عربی اتنی, یہی آپ کو عربی آتی ہے, اسی کے اوپر آپ نے حاشی لگا کے بھیجی. آپ کو اتنا نہیں پتا کہ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے, کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے. اور اگر اس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے, میں اسی میں سے آپ کو دوسری دیتا ہوں, حدیث دیتا ہوں, جس میں کلیئر ہو جائے گا کہ مزید کہ یہ قلیل نہیں تھا, اقالہ سے تھا, یہ ختم کرنے کے معنوں میں تھا. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ اقالہ سے ہے. اس کی جو سند ہے وہ اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے کہا فلاما قدمہ قرضہ کالو, کہ جب وہ قرضہ میں پہنچے تو انہیں پہنچا حدیث نہ بیان کرو, کہا نہانا عمر بن خطاب کیا, عمر بن خطاب نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر قلیل کرنے کا کہا تو کوئی ایک آدھی تو بتاتے, کچھ تو بتاتے. انہوں تو نیچے اسی اس میں
وہی ہے نا کہ معاویہ صاحب بھیجی ہوئی حدیث کو پڑھتے نہیں ہیں اور اپنی طرف سے جو ہے تعویلات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہانا عمر بن خطاب نے منع کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے کوئی حدیث بیان کرنے سے منع کیا تھا، قلیل کرنے کی بات نہیں. اور میں نے آپ کو عربی کے حساب سے بتا دیا کہ یہ قالا سے ہے، جس کا مطلب ختم کرنا ہے. جی یہی جامع البیان کتاب علم والفضل کی جو میں نے پیش کی ہے، اس میں 1906 میں نے پڑھنے کا کہا تھا، 1904 میں اس میں بھی اسی واقعے کا بیان ہے. اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں دویل بالقرآن کا دویل نحل فلا تسلم بالاحادیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا شریککم. ٹھیک ہے کہ فلا تسلم بالاحادیث عن رسول اللہ وانا شریککم، کہ تم انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہے قائل کرنے کی کوشش مت کرنا یا اس طرح مت لانا، میں اس کام میں تمہارے شریک ہوں. اب بتائیں جی یہاں پہ تو آگے انہوں نے اس 1904 نے بھی اس 1904 نے بھی اس کو ثابت کر دیا، حدیث نمبر 1904 نے بھی، کہ ان کا جو مقصد تھا، جو ان کے کہنے کا مقصد تھا عمر کے، وہ کہنے کا مطلب تھا ان کو حدیث کو چھوڑ دینے کا اور حدیث کو ختم کرنے کا. ٹھیک ہے، یہ معاویہ صاحب میں نے آپ کو عربی کے لفظ کے حساب سے بھی بتا دیا، اور یہ میں نے آپ کو دوسری جو ہے وہ بھی پیش کر دی دلیل، جو کہ اسی صفحے میں موجود تھی. آپ نے پڑھی نہیں، پڑھ لیتے آگے پیچھے تو آپ کو پتہ چل جاتا. اب یہ اس کے اندر نیچے دیکھ لیں، جو حاشیے کے نیچے 1904 میں اسناد میں بھی یہ صحیح لکھا ہے، یعنی کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ بیان کی گئی ہے. جی معاویہ صاحب، دیکھا آپ نے، اس طرح سے رد پیش کیا جاتا ہے اور اس طرح سے کسی کے دعوے کو رد کر کے اور جو ہے جھٹلایا جاتا ہے. اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ انہوں نے روکا تھا، انہوں نے منع قلیل کرنے کا نہیں کہا تھا، وہ میں نے آپ کو 2 دلائل سے ثابت کر دیا. اور اوپر جہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اکٹھا کر کے جلایا، ادھر بھی جو آپ کی ذاتی تعویل ہے، جس کی ذاتی تعویل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو آپ اپنی طرف سے تعویل کر رہے ہیں کہ احتیاط تھی یا کوئی جھوٹ کا شائبہ نہ ہو جاتا، اس کے اندر کہیں ایسے الفاظ موجود نہیں ہے، نہ احتیاط کا لفظ موجود ہے، نہ جھوٹ کے شائبے کا لفظ موجود ہے. اس کے اندر یہی الفاظ موجود ہیں کہ حضرت عمر نے اکٹھی کی اور ان کو جلا دیا. تو اپنی طرف سے تعویلات پیش نہ کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں. بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو عربی کیسی آتی ہے، عبارت آپ کے پڑھنے سے سمجھ گئے ہم. بہرحال چھوڑیں اس بات کو. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ میں فارماسسٹ نہیں ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فارماکولوجی سوال کروں گا آپ کو جواب نہیں آئے گا، تو کہہ کہ فارماسسٹ نہیں ہوں. جناب یہی فارماکولوجی سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کو جواب نہ آئے تو پھر آپ ڈاکٹر ہی نہیں ہیں. آپ پھر آپ کہیں گے کہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے. یہ بات نہیں کہ اگر آپ کو کوئی بات آتی ہو، مجھے نہیں آتی تو میں فارماسسٹ نہیں ہوں، اگر مجھے بات آتی ہو اور آپ کو نہ آتی تو آپ کوئی بن گئے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اصول مانتے ہیں آپ؟ پھر اس پہ کریں گے مناظرہ انشاءاللہ. فارماکولوجی، فارماکوگنوسی، فارماسیوٹکس، میڈیسن، فزیولوجی، یہ سب انشاءاللہ پڑھ کے آئیں گے. پھر ایک دوسرے ہم کریں گے سوال جواب، کتنے بڑے علامے آپ ہیں اور کتنے بڑے فارماسسٹ میں ہوں. ٹھیک ہے جناب، خیر یہ تو بات جواب تھا کہ فارماسسٹ نہیں ہوں، یہ الگ بات ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے کہ آپ کتنے جانتے ہیں فارماکولوجی کے بارے میں. محترم سامعین اور ناظرین، دیکھیں جس باب سے انہوں نے روایت نقل کی ہے نا، اس باب کے اندر عنوان دیکھیں آپ. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ لا تقربوا الصلاۃ کرتے ہیں، جب تک یہ دھوکہ نہیں دیں گے ان کی بات آگے نہیں چلے گی. شیعہ مناظرین، الباب التاسع والخمسون. ٹھیک ہے جناب، یہ باب ہے، باب 59واں. ٹھیک ہے جی، ذکر من ذم الاکثار من الحدیث دون التفحم له والتفقه فیہ. کہہ رہے ہیں کہ اس باب میں اس بات کی برائی بیان کی گئی ہے، ذکر کیا گیا ہے اس بات کی برائی کا کہ کثرت سے بیان کی جائے. ٹھیک ہے جی، بغیر فہم کے اور بغیر سمجھ کے اور بغیر اس پہ غور و فکر کیے بغیر عاجز بیان کی جائے اور کثرت سے بیان کی جائے. ٹھیک ہے جناب، تو یہ باب ہے. اس باب کے تحت یہ روایت نمبر جو نقل کیا انہوں نے، یہ میں نے جو اسکرین بھیجا ہے اس میں 13,365 روایت ہے، یہ جو روایت نقل کی انہوں نے. تو واضح روایت ہے کہ یہاں کثرت سے حدیث بیان کرنے سے منع ہے. اور اکیلو کو روایت یہ لے رہے ہیں نا کہ بالکل بیان نہ کرو. تو اگر یہ ہوتا تو باب کا عنوان یہ نہ ہوتا کہ کثرت سے بیان ہوتی ہے، باب کا عنوان یہ ہوتا کہ بیان ہی نہ کرو. ٹھیک ہے نا، حدیث بیان کرنے کی مذمت، یہ الفاظ ہوتے ہیں. لیکن یہ الفاظ ہے کہ کثرت سے بیان کرنے کی مذمت. کہاں بات کثرت کی؟ تو جناب میں کہہ سکتا کہاں بیان کثرت سے بیان کرنے کی اور کہاں بات بالکل بیان نہ کرنے کی. ان کو اتنا فرق نہیں آتا اور آپ بن گئے مناظر. تو یار ایسے آپ بندے کو لائیں جس کو آپ سمجھ سکتا ہو بات کم سے کم. ٹھیک ہے نا. دوسری بات میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی معاویہ صاحب آپ کے اوپر پھر ہنسی آ رہی ہے. آپ جان بچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا باتیں بیچ میں ٹھیک ہے لا رہے ہیں. بات ہو گئی فارماکالوجی کی اور اس کی ٹھیک ہے یہ طے رہا آپ سے میں پوچھوں گا ٹھیک ہے. یہ آپ بات بھولے گا نہیں. خیر اس بات کو یہاں چھوڑتے ہیں یہ تو ہوگا انشاءاللہ. دوسری بات جو باتیں آپ نے پیش کی جی ہاں پہلے تو آپ نے کو میں نے عربی متن سے ثابت کیا کہ یہ اقالہ چھوڑنے کے معنوں میں ہے. اقالہ سے ہے یہ ٹھیک ہے یہ قلیل سے نہیں. آپ اس میں کوئی دلیل نہیں پیش کر سکے. آپ پھر دوسری بات پہ بھاگ گئے یعنی کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے حماقت کر دی تھی. دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں باب حدیث کو کثرت سے بیان کرنے کی مذمت میں ہے. بھائی جان باپ کا ایسے کیا تعلق ہے حدیث کا؟ مصنف نے لکھا ہے نا. باپ کا نام تو مصنف نے دیا ہے. وہ اس حدیث کو جس مرضی باپ میں ڈال دیتا. وضو کے باپ کے اندر ڈال دیتا. غسل کے باپ کے اندر ڈال دیتا. عراق کی طرف یا کسی کیا کہتے ہیں عراق کی طرف تبلیغ کے باپ میں ڈال دیتا. آپ بھی تو جو تحریف قرآن پر لاتے ہیں فضائل قرآن کے باپ سے اٹھا کے لاتے ہیں حدیث اور آپ تحریف قرآن پہ دلالت کرتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو پاگل نہ بنائے. اتنا کوئی بیوقوف یعنی بیٹھا باپ کا نام ہی ہے تو ٹھیک ہے. یہ مصنف نے باپ کا نام رکھا ہے جبکہ جو حدیث کا متن ہے جو کہ راوی سے روایت ہے اس کے اندر کہیں ایسا ذکر نہیں ہے. آپ اس کے اندر ثابت کریں. آپ نے احتیاط کا کہا یہ کہا کہ جھوٹ کا شائبہ ہو جائے گا. آپ نے ان باتوں پہ کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا. آپ بات اپنی طرف سے تعویل پیش کی پھر آپ دوسری بات کے اوپر بھاگ گئے. تیسری بات آپ نے کہا کم کرنے کے لیے کہا اس بات کے اوپر بھی آپ نے تعویل پیش کی اور آپ دوسری طرف بھاگ گئے. تو آپ کے پاس کوئی جواب تو ہے نہیں. آپ ادھر ادھر کی مارے جا رہے ہیں. دوسری بات مجھے پتہ نہیں آپ کو کس نے مناظر بنا دیا. آپ مناظر بنے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ کروا رہا ہے وہ کروا رہا ہے پیچھے یہ بھائی آپ تو بات کرو ادھر ٹھیک ہے. آپ سے بات کی نہیں جا رہی. جان بچانے کے لیے آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں بلا وجہ کی جن کی ضرورت نہیں ہے تاکہ میں کوئی ذاتیات پہ آ جاؤں اور ذاتی جنگ جو ہے یہاں پہ چھڑ جائے. آپ جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس آپ مناظرہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے حامی نہیں بھرنی تھی. اتنے عرصے سے آپ نے میرا سر کیوں کھایا ہوا تھا مناظرے کے لیے؟ مناظرہ کرو مناظرہ کرو مناظرہ کرو ٹھیک ہے. تو اگر آپ نہیں کر سکتے آپ نے تو مناظرہ نہیں کر. اگر آپ کے حضرت عمر سے روایات ہے کہ نہیں یہ بھائی حضرت عمر سے روایات ہیں آپ کی کتابوں میں تو وہ ہمارے لیے تو حجت نہیں ہے. آپ وہ بات کریں اگر ہمارے لیے حجت ہو. آپ حضرت عمر سے روایات ہمارے لیے حجت نہیں ہے. آپ حضرت عمر سے روایت میرے اوپر کس لیے دلیل دے رہے ہیں؟ آپ مجھ سے میرے سامنے دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. تیسری بات آپ اٹھا کے لے کے میں نے ویڈیو بنائی یہ کی ویڈیو جنہوں نے مناظرہ دیکھا تھا ان کو سب پتا تھا. ویڈیو کی خیانت بھی آپ نے جو بنا کے پیش کی اس کا بھی تھا اور آپ کی ویڈیو کے جواب کی ویڈیو بھی آ چکی ہے. تو ویڈیو کی بات تو آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے. ویڈیو کی بات تو آپ چھوڑ دیں. یہ آپ کو پتا چل جائے گا ویڈیو کا کیا. یہ ویڈیو سب لوگ دیکھ کے فیصلہ کر لیں گے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. تیسری بات میں نے اگر حضرت عمر سے وضو اور تیمم کا پوچھا تو ایسے نہیں پوچھا. میں نے کسی وجہ سے پوچھا. ابھی میں حوالوں کی وضو اور تیمم کی کس لیے کی تھی. جی یہ آپ کی کتاب البدایہ والنہایہ ٹھیک ہے. اس سے میں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ کیا میں تم سے یہ حدیث بیان کروں اور حضرت عمر زندہ ہوں خدا کی قسم اگر میں ایسا کرتا یعنی حدیث رسول بیان کرتا تو وہ مجھے یقیناً میری پشت پر کوڑا مارتے. اب بتائیں جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حدیث کا کم کرنے کا کہہ رہے تھے تو یہ آپ کے حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے سامنے ان کے ہوتے حدیث بیان کرتا وہ کوڑے مارتے. وہ پشت پہ کوڑا مارتے. تو حدیث بیان کرنے پہ تو وہ کوڑا مار رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کم کرنے کا کہہ رہے تھے. پہلے تو حدیث کو کم کرنا بھی جو ہے غلط ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ان کا فرمان ہے ان کو کم کس کرنے کا کس طرح سے حکم دے سکتے ہیں. اور اگر کم کرنے کی بات ہے تو یہ اتنا اس کے اوپر تھے کہ حدیث ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے اگر سامنے حدیث کہیں بھی جاتی تو وہ کوڑا مارتے میرے اوپر. یہ آپ کی کتاب سے آپ کو آپ کی بات کا جواب پیش کر رہا ہوں. اب دے اس کا کوئی جواب. جی یہ دوسری حدیث بھی میں نے آپ کو البدایہ والنہایہ سے پیش کی ہے کہ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر کے دور میں ہم قال رسول اللہ کہنے کی سکت نہیں رکھتے تھے حتیٰ کہ حضرت عمر فوت ہو گئے. یعنی کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمان ہی نہیں دیتے تھے. ارشاد ہی نہیں کر دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جو ہے وہ بتانے ہی نہیں دیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جرت نہیں تھی کہ ہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ہم بیان کر دیتے تو وہ ہمارے اندر ہمت نہیں تھی کہ حضرت عمر کے سامنے بیان کر دیتے. وہ تو یہ بیان نہیں کرنے دیتے تھے. تو آپ کی باتیں کر رہے ہیں. یہ آپ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں. آپ کی کتاب سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ کیا فرما رہے ہیں. تو یہ تو صرف حدیث سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہے کہ ان کا نام نہیں لینے دیتے حضرت عمر. تو آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں آپ کو دلیل پہ دلیل دے رہا ہوں. کوئی دلیل آپ کے پاس ہے ابھی تک آپ نے کوئی پیش کی ہے نہ آپ نے کوئی رد پیش کیا ہے. ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. جان بوجھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں ذاتیات پہ آ جاؤں. اگر آپ کے پاس رد نہیں ہے تو سیدھی طرح سے آپ پیش کریں ٹھیک ہے. آپ کے پاس اگر رد نہیں ہے تو آپ سیدھی طرح سے مانیں کہ آپ کے پاس رد نہیں ہے. آپ رد پیش کریں. اگر نہیں ہے تو مانیں کہ آپ کے پاس رد نہیں ہے. اور جو میرا اعتراض ہے وہ صحیح ہے. میرا دعویٰ درست ہے. کیوں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. ہر دفعہ کی طرح ادھر ادھر چھلانگ لگا رہے ہیں. آتا آپ کو کچھ ہے نہیں. مناظر بن کے بیٹھے ہوئے آپ. جی معاویہ صاحب یہ جو میں نے آپ سے وضو
اور کیا کہتے ہیں تیمم کی بات کی تھی، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کی تھی. یہ دیکھیں آپ کی صحیح مسلم کی والیوم 1 اور 368 اس میں پڑھیں کہ ایک مجنب حاجی جنابت میں حضرت عمر کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ پانی میں اثر نہیں ہے تو میں کیا کروں، تو سیدھا کہہ دیا لا تصل، نماز ہی نہ پڑھ. یعنی ان کو تیمم کیا پتہ ہی نہیں تھا، تیمم کے مسئلے کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ پڑھیں، آپ کی صحیح مسلم بتا رہی ہے. جی معاویہ صاحب، یہ آپ کی ہر بات کا میں جواب دلیل سے اور حوالے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اور اسے ثابت کر رہا ہوں، جبکہ آپ کی بات وہی ہے کہ آپ کا کام انہی پہلے کی طرح انہی تعویلات پہ چل رہا ہے. ادھر سے ادھر چھلانگ مارے ادھر چھلانگ مارے، کوئی آپ جو ہے صحیح طرح بات کا جواب نہیں دے رہے. اور ابھی تک آپ نے رد پیش نہیں کیا. آپ رد پیش کریں، آپ رد کب پیش کریں گے؟ آپ نے ابھی تک رد پیش نہیں کیا. میں نے آپ کو دکھا دیا آپ کی کتابوں سے ہی کہ ایک تو انہوں نے حدیث کا مجموعہ اکٹھا کر کے جلا دیا. اور اگر آپ کہتے ہیں کم کرنا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کم کرنے کا مطلب یہ کہ سب کو اکٹھا کر کے جلا دو. جلانے کا ہی حل صرف جلانے میں ہی تھا. تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ کہیں کوئی اس تبلیغ کے لیے بھیجا لوگوں کو حدیث سے روک رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا میں نے آپ کو حضرت ہریرہ کا قول دکھا دیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کے سامنے بیان کرتا تو وہ کوڑا مارتے میری پشت کے اوپر. چوتھا میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی ضرورت نہیں تھی اور وہ حضور کا نام نہیں لینے دیتے تھے کسی کو. پانچواں میں نے آپ کو دکھا دیا جب میں نے تیمم اور وضو کی بات کی تھی تو آپ کو صحیح مسلم سے دکھا دیا کہ حضرت عمر کو تیمم کے مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا. ایک وقت ایک بندہ حالت جنابت میں پانی نہ ہونے کی شکایت کرتا ہے اور نماز کا مسئلہ پوچھتا ہے تو سیدھا کہتے ہیں کہ نماز ہی نہ پڑھو اس سے. اب آپ بھی کوئی نا علمی بات پیش کریں اور آپ رد پیش کریں، بلا وجہ کا وقت ضائع نہ کریں لوگوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں شیعوں سے گزارش کروں گا جو میری وائس سن رہے ہیں کہ آئندہ ان کو مناظر بنا کر اپنی ذلت نہ کروا یار. کسی پڑھے لکھے کو مناظر لائیں جو اپنی دعا پہ ٹھہر سکے، جو دلائل دے وہ کم سے کم آگے پیچھے دلائل پڑھے ہوں. یہ بیچارے فیس بک سے واٹس ایپ سے اس گروپ سے دلائل پکڑ پکڑ کے جمع کر کے مناظر کر رہے ہیں، پڑھتے بھی بیچارے آگے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے. یہ انہوں نے بدائی سے روایت پیش کی ہے، میں نے اس کو نشان لگایا ہے. الفاظ پڑھیں ذرا. قال عمر، ٹھیک ہے جی، اکل روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فی ما یؤمل به، کہ اگر ان کا معنی لیں بالفعل ان کا ہی معنی
की हदीस पेश कर रहा हूँ। बिहार अनवार का हवाला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, ये इसके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप बताएं, इसमें वाज़ेह अल्फाज लिखे हुए हैं सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के, मैं वो निशान लगा के भेज रहा हूँ आपको कि रुवी अन उमर इब्न खत्ताब काल कुन्ना बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मस्जिदिही वक़द सल्ला बिन्नास सलात ज़ुहर वगैरह की रिवायत है कि कह रहे हैं, आपके खुद कह रहे हैं ये आपके मजलिसी साहब कि सैयदना उमर से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे, उन्होंने मस्जिद में ज़ोहर नमाज पढ़ी वगैरह की पूरी रिवायत है। ठीक है जनाब, तो मैं यहाँ के घर से पेश कर रहा हूँ। अब बताएं आप मानते हैं कि नहीं मानते? अब बताएं कि सैयदना उमर अब भी हदीस के मुनकिर थे या नहीं थे? आज आपका घरों का पूरा ढाल से गिर रहा है जनाब। आप की कोशिश ये थी कि मैं घुमाऊँ अली माविया को, लेकिन आपको पता नहीं कि अली माविया हमारी किताबों में घुसा हुआ है। ठीक है जनाब, अब ये हवाला लें और अपना सर पीटे, मातम करें, छुरियाँ मारे अपने आप को। मुझे हंसी आ रही है अली माविया साहब के ऊपर कि जवाब इनसे एक भी नहीं बन पा रहा और ये घरौंदा मेरा गिरा रहे हैं। माशाल्लाह, खूब इनकी ये जो होगी। जनाब, आपके भी यहाँ कोई आवाज़ नहीं चल रहा? जो आपके पीछे चलने वाले जो आपके हवारी हैं ना, आंखें बंद करके मान लेंगे। यहाँ दलील पेश करें, मैं आपकी एक एक चीज़ की दलील पे को रद्द कर रहा हूँ दलील से। अब मैं आपकी तमाम बातों को रद्द पेश करता हूँ। पहली बात तो ये, आप अरबी में पढ़ रहे हैं, क्या एतराज़ लगा रहे हैं? अरबी आपको खुद नहीं पढ़नी आती। ठीक है, जो आप यहाँ बाप का नाम पढ़ रहे हैं इसके अंदर, इसमें पहले तो ये है कि ये जिक्र जो है ये मिन नहीं है, मन है। ठीक है, मिन नहीं है, इसके अंदर मन है, ये मन है यहाँ पर, आप इसको मिन पढ़ रहे हैं। दूसरा, ये जम्मिल नहीं है, साफ नज़र आ रहा है कि मीम के ऊपर तशदीद है और ऊपर ज़बर है, तो ये जम्मा है। ठीक है, जम्मे नहीं है, तो आपको तो देख के नहीं पढ़ना आ रहा। ये आपकी अरबी की हालत है। ये तो हो गया आपकी अरबी के बारे में। दूसरी बात ये कि आपने अल बदाया वल निहाया में अकली जो है उसमें इसमें जो हदीस पेश की, इसके अंदर से मुझे बताएं कहाँ से इसकी पिछली हदीस की नफ़ी हो रही है। ठीक है, इसके अंदर जो है पिछली हदीस की कहाँ से नफ़ी हो रही है, आप ये बताएं। इस हदीस की तो कहीं से भी नफ़ी होती नज़र नहीं आ रही पिछली हदीस की, जिसके अंदर जो है हज़रत उमर जो है हदीस क्या कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हम कह नहीं सकते थे। और अगर कलील करने के ज़माने में था और उन्होंने ये कहा कि जिन पर अमल होता था, तो क्या तो बाकी हदीस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी वो क्या बिलावजह बयान की थी? वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इंपॉर्टेंट नहीं थी, अहम नहीं थी? और अगर फ़र्ज़ करें ये किया भी था, तो जो इराक़ की तरफ मुबल्लिगीन गए वो वही हदीस बयान कर रहे थे जिन पे अमल हो रहा था, जिनकी हज़रत उमर ने इजाज़त दी थी। उन्होंने ये क्यों कहा कि हज़रत उमर ने मना किया है, नहाना उमर बिन ख़त्ताब के, उमर बिन ख़त्ताब ने मना किया, उन्होंने ये क्यों कहा? तो आपके पास बात किसी जवाब चीज़ का है नहीं, आप इधर उधर बात को घुमाए चले जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप तो ये रिवायत तो जो आपने पेश की, ये तो ज़ोहरी से, आप तो ज़ोहरी को शिया कहते हैं। ठीक है, तो फिर आप किस मुँह से ये रिवायत पेश कर रहे हैं? यही आपका झूठ पकड़ा गया कि एक बंदे को आप शिया भी कहते हैं और आप फिर उसकी रिवायत पर इस्तदलाल भी कर रहे हैं। तीसरी बात कि मैंने आपसे कहा कि देखें, जो बाप का नाम है वो रखा है मुसन्निफ ने। ठीक है ना, अब ये मुसन्निफ के ऊपर है कि वो किस हदीस को किस बाप में लिखता है। मेरे ख्याल में शायद ये नुक्ता मुश्किल है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा, शायद इसलिए आपकी अकल के ऊपर से गुजर रहा है। तो यही मसला है कि आपकी बात समझ नहीं आ रही। मैंने मिसाल ये दी थी कि आप जो तहरीफ के लिए के हवाले की हदीस या रिवायत पेश करते हैं, वो फ़ज़ाइल कुरान के बाब में उस बाब से उठाते हैं। दूसरी बात ये कि जो हुदैबिया का वाक़या है वो किताबुल इल्म के अंदर मौजूद है, आपकी किताबों में, किताब में बुखारी में। ठीक है, तो हुदैबिया के नाम से तो बाब नहीं है ना, इसके अंदर हुदैबिया का वाक़या मौजूद है। तो इस पर मुनसिर नहीं है कि बाप का नाम क्या है। ठीक है, ये हर कोई जानता है। अगर आप नहीं जानते तो इस पर मुझे हैरत है, अगर आपको इतनी सी भी अकल नहीं है। तो ये हर इंसान जानता है कि बाप के नाम से नहीं होता, ये मुसन्निफ के ऊपर है कि कहाँ किस बाप के अंदर किस हदीस को रख देता है। तो ये तो आपका एतराज़ बिल्कुल ही फिजूल और फारिग बहस है, जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती। तीसरी मैंने आपको रिवायत की कि सही मुस्लिम से कि हज़रत उमर को तयम्मुम का वाक़या मसला ही नहीं पता था, तो आपने उसको कोई बात ही नहीं की, उसका जवाब नहीं दिया। अब मैं आपको बुखारी से पेश करता हूँ और ये भी पेश करता हूँ कि देखें, अगर ऐसा मसला नहीं था तो बुखारी ने उसकी तदलीस भी किया, तो बुखारी ने उसकी तदलीस किस लिए की है, ये मैं भी आपको पेश करता हूँ। जी, ये वज़ू वाली मैंने रिवायत बुखारी से पेश कर दी जी, इसके अंदर आप पढ़ लें। ठीक है, कि एक शख्स उमर बिन ख़त्ताब के पास आया और अर्ज़ की मुझे गुस्ल की आ रही तो फिर पानी नहीं मिला, तो अब मैं क्या करूँ? अब ला तसल वाली बात इसने हज़फ कर दी, तदलीस क्यों कर दी? अगर बुखारी ने अगर इसी मसला नहीं था, इसका मतलब है उनके उमर के हज़रत उमर के जो है कम इल्मी को छुपाने के लिए तदलीस की ना। इस पर अम्मार बिन यासिर ने उमर बिन ख़त्ताब से कहा कि क्या आपको याद नहीं, जब मैं और आप सफ़र में थे और हम दोनों जनबी हो गए थे, तो आपने तो नमाज नहीं पढ़ी, यानी कि यहाँ भी हज़रत उमर को नहीं पता था, उन्होंने नमाज तब भी नहीं पढ़ी थी।
لیکن میں نے زمین پر لوٹ لیا اور نماز پڑھ لی. پھر میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر اور آپ نے اپنے دو ہاتھ زمین پر مارے, پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور ہتھیلیوں کو مسح کر لیا. تو اب آپ مجھے بتائیں, اب یہاں پہ تدلیس کس لیے کی بخاری نے, اگر یہ بات صحیح نہیں تھی؟ اور آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر کو تو تیمم کا مسئلہ نہیں پتا تھا, اور آپ بات کر رہے ہیں ہماری کتاب سے وضو کا حوالہ پیش کرنے کے. کون سا حوالہ پیش کیا آپ نے؟ تو دونوں دفعہ وہ باپ کا نام ہی ذکر کیا ہے جو میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا تھا. آپ نے کون سا اوپر دیکھیں ذرا چیک کریں کون سا حوالہ پیش کیا وضو کا ہماری کتاب سے. اور معذرت میں پیچھے تیمم کی جگہ وضو بول گیا, تیمم کی بات کر رہا ہوں میں. اور یہی میں بات کر رہا تھا کہ جو حضرت عمر نے واقعہ کرتاز پہ کہا حضرنا کتاب اللہ, تو اگر اس کے لیے کتاب اللہ کافی تھی تو پھر ان کو تیمم کا کیوں نہیں پتا تھا؟ کیا قرآن میں احکام تیمم موجود نہیں ہے؟ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کو قرآن کافی نہیں تھی. بس انہوں نے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے سے روکنے کے لیے, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ خلافت کے لیے لکھ دیں گے حضرت علی کا نام, صرف اس سے روکنے کے لیے انہوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں وہاں ٹانگ ڈائی. ورنہ ایسا کوئی بات نہیں تھی کہ کتاب اللہ کافی نہیں ہوتی. اور میں ثابت کر دیا کہ وہ حدیث کے منکر اور کتاب اللہ جو کہا انہوں نے کافی کہا, تو اس کو بھی کتاب کا علم بھی ان کے پاس مکمل طور پہ نہیں تھا. تیسری بات, آپ کو میرے خیال میں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ جو رد ہے وہ اپنی کتابوں سے پیش کیا جاتا ہے اور الزامی دعویٰ دوسری کتاب سے پیش کیا جاتا ہے. آپ تو رد پیش کرنے سے ہی قاصر ہیں. آپ کیا رد پیش کریں گے؟ آپ نے ابھی تک کوئی رد پیش نہیں کیا. ابھی تو چلا کے ہمارے گھروں تو آپ کا گر گیا. آپ بلا وجہ کی باتیں کریں, ہنس کے دکھا رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیا ہوا؟ وہی ہوا جو پچھلے مناظرے میں. پچھلے مناظرے میں آپ کے پاس کوئی تک کا جواب نہیں تھا, اس دفعہ بھی آپ کے پاس کوئی تک کا جواب نہیں ہے. پچھلے مناظرے میں آپ رد پیش نہیں کر سکے, آپ رد پیش نہیں کر سکے. آپ بچوں والی باتیں شروع کر دی ہیں. آپ نے کہاں رد پیش کیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو میں نے ان کی حدیث دشمنی کے حوالے اتنے پیش کیا, آپ نے کسی ایک کا بھی صحیح طرح سے رد پیش کیا؟ کتنے حوالے پیش کیے اس کے اندر میں نے؟ حضرت ابو ہریرہ کے وہ میں کوڑا مارتے وہ پیش کیا, حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا کہ قال رسول اللہ کہنے کی اجازت نہیں تھی حضرت عمر کے زمانے میں, اس کا آپ نے کوئی رد پیش کیا؟ اس کا کوئی رد پیش نہیں کیا. جو مبلغین کو عراق کی طرف بھیجا انہوں نے کہا کہ نہانا عمر بن خطاب نے ہمیں حدیث بیان کرنے سے منع کیا, اس بات کا آپ نے کوئی رد پیش کیا؟ مبلغین کو حضرت عمر نے کہا کہ حدیث بیان مت کرنا, حدیث بیان کرنے سے روکا, آپ نے اس کا کوئی رد پیش کیا؟ کس چیز کا آپ نے رد پیش کیا ہے؟ اور آپ اگر آپ کہتے ہیں آپ نے کہا انہوں نے کیا نماز نہیں پڑھی, یہ نہیں کیا, میں نے آپ کو دکھا دیا ان کو تیمم کے احکام بھی نہیں پتہ تھے. اگر کوئی ایک حدیث انہوں نے بیان کی یا کوئی ایک حدیث ان کو آتی ہو تو اتنی تو یزید کو بھی آتی ہوں گی, شمر کو بھی آتی ہوں گی, تو آپ ان سے بھی کسی دین لینے لگ جائیں گے؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آخری بات, آپ نے جو بحار الانوار سے پیش کی, علامہ مجلسی نے جو بحار الانوار میں روایات درج کی ہیں وہ مختلف کتابوں سے درج کی ہیں, شیعہ کتابوں سے بھی درج کی ہیں, سنی کتابوں سے بھی درج کی ہیں. پہلی بات تو حضرت عمر کی کسی پیش کردہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے, تو آپ کی بات ہی پیش کرنا بلا وجہ کی ہے, فضول بات ہے آپ کی, نہ کوئی اس کا سارا نہ پیر ہے. دوسرا, اگر آپ کہتے ہیں تو پھر آپ یہ ثابت کریں کہ یہ شیعہ روایت ہے. بہار کے اندر جو حضرت عمر کی سے روایت پہ علامہ مجلس نے اگر پیش کی ہے تو آپ اس کو ثابت کریں گے یہ شیعہ روایت ہے. آپ کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ شیعہ روایت ہے. بہار کے اندر علامہ مجلس نے سنی شیعہ کتاب دونوں کتابوں سے روایات لی ہیں اور ان پہ بات کی ہے. تو کس طرح سے آپ کہاں کی بات کو کام لا رہے ہیں؟ آپ کے اندر عقل, علم, فہم, ہر چیز کی کمی ہے. آپ کو کچھ نہیں آتا, آپ کو پتہ نہیں کس نے مناظر بنا دی ہے, آپ خود سے مناظر بن کے پھر رہے ہیں اور بس تعویلات پہ آپ کا کام چل رہا ہے. یہ آپ کی حقیقت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو, آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اب یہ یہاں وہاں چھلانگیں مار رہے ہیں. میری عربی غلطیاں پکڑ رہے ہیں, لیکن جو انہوں نے عبارت پڑھی تھی نا جامع بیان میں فضلی کی, وہ اس میں کتنی غلطیاں کی ہے اس نے ذرا وہ ابھی جاننے والے پڑھ لیں ذرا یہ کس طرح عبارت پڑھ لیں. بہرحال میں تو اس طرح غلطی نہیں پکڑتا, میں صرف اشارہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں نے اشارہ کر دیا. اب جو انہوں نے باتیں پڑھی ہیں ساری باتیں دیکھیں آپ, ساری باتیں جو انہوں نے پڑھی ہے وہ ساری آپ سن لیں ابھی جاننے والے کتنی غلطیاں انہوں نے کی ہے. بہرحال میں ان باتوں میں نہیں جاتا, ٹھیک ہے جناب. کہا کہ تمہاری عربی یہ عربی وہ, لیکن انہوں نے کہ میں نے جو ابواب پیش کیے ہیں ابواب سے آپ کا رد ہوا کہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, ذرا اس کا جواب دیا کریں. ہاں جی جناب, ذرا ان کی آپ وہی آواز سن لیں جو انہوں نے بھیجی ہے کہ آپ نے ابن کثیر ابن بدایہ و نہایہ والا جو دوسرا میری بات پہ کیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ اس میں کہاں دوسری روایت کی نفی ہے. جناب آپ واقعی جو ہے وہ آپ کا دماغ ابھی کام نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا, آپ کا واقعی دماغ کام نہیں کر رہا. آپ اس بات کے مدعی ہیں کہ سیدنا اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حدیث کے منکر تھے, آپ کا یہ دعویٰ ہے, ٹھیک ہے جی. اب میں نے یہ بات آپ ہی کے دلیل سے واضح کر دی کہ صرف اعمال والے حدیث بیان کیا کرو, تو مجھے بتاؤ کہ آپ کے یہ دعویٰ ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کی کلی میری اس دلیل سے ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ آپ جواب
تو کس طرح تمہیں شیعہ گالی دیں گے پرسنل میں آ کے انشاءاللہ. تو کر کیا رہے ہو؟ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ نہیں منکر تھا اور کبھی نہیں قائل تھا, کبھی قائل تھا. تم پاگل ہو گئے ہو. تم یہ بولیں گے شیعہ, میں نہیں کہتا تم شیعہ خود بولیں گے. زہری کو ہم نے کب شیعہ کیا ہے؟ نیند میں آپ سو رہے ہیں کیا؟ واقعی آپ میاں آپ سو نہیں رہے, آپ جو ہے وہ ہذیان ہو گیا آپ کو, ٹھیک ہے نا. آپ والی منع آپ پہ ہی ٹھوک رہے ہیں ہم کہ آپ کو ہذیان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, زہری کو ہم نے کہا شیعہ بالفرض, حالانکہ ہم شیعہ کہتے نہیں ہیں, یہ آپ کی جو ہے وہ ایک خام خیالی ہے. اگر بالفرض ہم مان بھی لے کہ زہری شیعہ تو کیا ہوا؟ کیا ہوا بتا کیا ہوا؟ آج آپ دیکھیں گے کتنا جانتے ہیں سلیدی صاحب, پتہ کیا ہوا. چلو ٹھیک ہے, کیا اور شیعہ راوی نہیں ہے ہمارے کتاب میں؟ زہری کی بہت سی روایت ہے. کیا حالانکہ زہری شیعہ نہیں ہے, ہم اس پہ بات نہیں ہے اسی بات کو. سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے قول کے مطابق اگر ہم امام زہری کو شیعہ کہتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ صحیح حضرت امام زہری رحمہ اللہ کی ہر بات کو ہم ٹکراتے ہیں. اتنا بتاؤ مجھے, اتنا بتاؤ یار. مناظرہ کر رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے, جو منہ میں بولے جا رہے ہو. اس جناب نے خامخواہ باپ کی بحث چھیڑ دی ہے. فضل قرآن کی بات کی, میں آپ کے گھر سے دکھانے کو تیار ہوں کہ خود شیعہ کے محدثین ان روایت کو تحریف کی روایت کیا بات کر رہے ہو. تم پہلے اپنے مناظرین کو جاہل تو کہو نا کہ جو اصول بیان کر رہے ہو یہ تمہارے مناظرین اصول توڑتے ہیں. بولو جاہل ہے سر مناظر آپ کے, بولو کیوں نہیں بول رہے آپ؟ ایک حدیث میں مختلف باتیں ہوتی ہیں, تو محدث ایک بات کی وجہ سے اس کو ایک روایت نقل کر دے گا, وہی روایت دوسری بات میں. اب مثلاً فدق کی روایت کی مثال لیں آپ. امام بخاری نے کتنی مختلف ابواب میں نقل کیا ہے, اس کو بتائیں نا ذرا کیوں نقل کیا ہے؟ کیونکہ اس سے مختلف باتیں ثابت ہو رہی ہیں, اس لیے مختلف ابواب میں ان کو نقل کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو باب باندھا ہے ابن عبر رحمۃ اللہ نے, کوئی نہ کوئی مناسبت تو ہے نا, اتنا بتائیں کیا مناسبت ہے. ابن عبد البر نے کیوں اس کو داخل کیا ہے, کیوں نہیں بتا رہے اس بارے میں آپ؟ کیوں زبان بند کیا ہے؟ اس کے نیچے یہ باب روایت لائے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی, تو کوئی بات ہوگی نا, یا ایسے ڈال دیا بغیر کسی واسطے کے بات کر رہے ہیں, پر اعتراض کر رہا ہے یہ مسئلہ کا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ثابت کرو کہ یہ جو آپ بات پیش کر رہے ہو, یہ واقعہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا, یہ تیمم کی آیت سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟ اتنا بتائیں مجھے آپ. یہ واقعہ تیمم کی آیت, تیمم کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟ آپ یہ ثابت کریں, پھر آئے اعتراض پہ آتے ہیں کہ واقعی سیدنا عمر جانتے تھے یا نہیں. پہلے واضح کریں کہ بنتا نہیں بنتا, منہ میں آئے بولے جا رہے. یہ میں نے آپ کی ہی کتاب بہار الانوار سے روایت بھیجی ہے, واضح دیکھیں آپ. سیدنا عمر روایت کر رہے ہیں, آپ واضح بتائیں کہ آپ سیدنا عمر کی کلیتاً روایت بیان کرنے کا, منکر ہونے کا انکار کرتے ہیں یا جزوی؟ کلیتاً یا جزوی؟ کلیتاً یا جزوی واضح کریں تاکہ آپ کے اس جو عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں نا, اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے. آپ واضح کریں کہ سیدنا عمر کے آپ کلیتاً روایت کا منکر اور بیان کرنے سے انکار ثابت کر رہے ہیں یا جزوی؟ واضح کریں اور جواب دیں بہار الانوار کا, اور جواب دیں ان روایت کا جو بخاری مسلم سیاستہ میں سیدنا عمر کے روایت موجود ہے. جواب دیں, نہیں چھوڑوں گا میں آپ کو. جی صحیح, یہ ذرا بات سمجھائیں اپنے آپ کو کہ جو ہے وہ رد کتاب مخالف سے پیش کیا جاتا ہے. یہ آپ کے علی ناصر, رضوان اور سارے مناظرین پکے جاہل ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پکی جاہل ہے. یہ میری باتوں کا رد کرنے کے بجائے اور تحریف کی روایت کا رد ثابت کرتے ہیں شیعہ کتابوں سے. جاہل ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, میں آپ سے متفق ہوں کہ آپ کے مناظرین جاہل ہیں. رضوان, علی ناصر یا عمار, دوسرے بھی جو مناظر ہیں, اور بھی مناظر زندہ ہیں, مر چکے ہیں یا کرتے ہیں مناظر, سارے جاہل آپ کے مطابق, کیونکہ وہ شیعہ کتابوں سے ہی اپنا تحریف قرآن کا انکار ثابت کرتے ہیں اور خود کو یہ موجودہ قرآن ماننے کے دلائل دیتے ہیں شیعہ کتاب سے. ہمارے لیے حجت نہیں ہوتی. پکے جاہل ہیں, سارے مناظر جاہل ہیں. آپ کا اصول ہے, آپ کے سارے مناظر جاہل ہوئے. یہ میرا اصول نہیں ہے, آپ کا اصول ہے. مبارک شیعہ مناظرین, آپ سب جاہل ہو گئے. یہ بھاگنے کے بہانے ہیں, یہ آپ کی جہالت. کیا کہوں میں اس کو؟ کہہ رہے کہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے مختلف کتاب روایت نقل کی ہے. ثابت ہے یہ روایت شیعہ کتاب کی ہے. یہ دیکھیں میں نے بلو نشان لگا دی ہے, روزہ. کیا ہے جی؟ کتاب الروزہ.
سنیوں کی ہے یا شیعوں کی ہے؟ یہ سوال ہے آپ سے. اب آپ بتائیں کہ یہ شیعوں کی ہے یا سنیوں کی ہے. جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے شیعہ ہوتے ہیں نا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتاب الروزہ یہ روزہ کافی ہے، ٹھیک ہے نا. اب بڑے اللہ میں ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہانے کر رہے تھے، لیکن بہانے میں الٹے پھنس رہے. جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں آپ کا راستہ بند کرنے کے لیے بیٹھا ہے علی معاویہ انشاءاللہ. آپ کی کتاب سے آپ کے منہ پہ جوتا مارا میں نے الحمدللہ. تو آپ جو ہے وہ کہیں نہیں پھاگ سکتے. جو دلیل آپ پیش کرتے ہیں وہیں سے میں نے آپ کو رد کیا. ابن کثیر سے آپ نے پیش کی، وہیں سے رد کیا میں نے آپ کا. آپ نے حوالہ پیش کیا ابن بدر کا، جامع بیان کا، وہ اس سے میں نے رد کیا آپ کا. آپ نے سیدنا عمر سے مطابق کیا کہ روایت پیش کرو شیعہ کتاب سے، وہ میں نے پیش کی. پھر میں نے جب حوالہ پیش کیا بہار کا تو آپ نے کہا کہ نہیں ثابت کرو یہ شیعہ کتاب سے. ابھی میں نے ثابت کر دیا کتاب الروزہ سے ہے. یہ کہاں جائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ آپ انشاءاللہ آج مناظرہ چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ. جی معاویہ صاحب، اب آپ بری طرح پھنس چکے ہیں. آپ کی جہالت نے آپ کو بڑی بری طرح پھنسا دیا. نہیں کہ آپ کی جہالت نے آپ کو کس طرح پھنسا دیا. اب میں آپ کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں ایک ایک بات کا. پہلے تو آپ نے بات یہ کی کہ ابواب سے رد ہوا کہ نہیں ہوا. میرے محترم پہلے بھی آپ کو بات سمجھائی، لیکن میرے خیال میں آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ حدیث کے متن پہ بحث ہوتی ہے. کس باب میں کوئی مصنف رکھ دے اٹھا کے حدیث کو، یہ اس کے مصنف کا کام ہے. وہ کسی بھی باب کے اندر رکھ سکتا ہے. باب کا نام جو ہے جس نے کتاب لکھی ہے اس مصنف نے باب کا نام رکھا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ حدیث کے متن میں بحث ہوتی ہے. یہ جو نام رکھا ہے یہ ان راویوں نے یا اس صحابی سے جہاں سے روایت آئی ہے انہوں نے یہ نام نہیں رکھا ہے اس کتاب میں اس باب کا. تو یہ مصنف نے ڈالا ہے. تو باب کا نام کچھ بھی ہو اس سے حدیث کے متن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ شاید میرے خیال میں آپ کو یا تو پتہ نہیں ہے یا آپ ماننا نہیں چاہ رہے کہ آپ پھنس جائیں گے. دوسری بات میں نے وہی کہا کہ آپ نے جو دوبارہ نشکی البدایہ والنہایہ سے پیش کی اس کے اندر کہیں بھی پچھلی حدیث کی نفی نہیں ہو رہی، اور اس میں پھر وہی اکیلوں کا لفظ ہے کہ جو کہ اکالا سے ہے اور اس کا مطلب چھوڑ دینا یا ختم کرنا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف اعمال، پھر یہاں پہ بھی آپ مجھے بتائیں کہ کیا حضرت عمر جو ہے وہ باقی حدیث کے منکر تھے؟ حضرت عمر جو ہے کیا اعمال والی حدیث حضور کی جو تھی وہی اہم تھی، باقی حدیث اہم نہیں تھی؟ تو آپ اس سے کیا مطلب لینا چاہ رہے ہیں؟ اور آپ جو بار بار یہ جاہلانہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ جزوی طور پر مانتے ہیں کلی طور پر، تو آپ کیا ثابت کریں گے؟ آپ جزوی طور پر انہیں حدیث کا منکر ثابت کریں گے، چاہے وہ جزوی طور پر حدیث کے منکر ہوں، چاہے وہ کلی طور پر حدیث کے منکر ہوں. منکر حدیث کا انکار. تو آپ کو اتنی سیدھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ بیان کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگ زوری کو شیعہ نہیں کر رہے. یہ تو آپ کی بہت مہربانی، یہ آپ کی وائس میں سنبھال کے رکھوں گا ریکارڈ کے طور کے اوپر، اور دوسرے مناظروں میں بھی شفٹ ہو رہا ہے گروپوں میں، تو یہ ریکارڈ رہے گا کہ آپ نے زوری کو شیعہ نہیں کہا اور آپ مان گئے. اور آپ نے یہ بات بھی کہہ دی کہ شیعہ کی ہر بات ہم کا انکار نہیں کرتے، اور کیا ہم نے باقی چیزیں شیعوں سے نہیں لی. یہ تو خیر آپ نے بہت شکریہ کہ جی آپ نے ایک جو ہے ہمیں ایک پوائنٹ دیا ہے، اور یہ انشاءاللہ مزید بہت مناظروں کے اندر کام آئے گا. تو یہ تو آپ کے اوپر اپنے پر آگے ٹھیک ہے. تو اب تو آگے اس انشاءاللہ بات ہوگی زوری کے اوپر، پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ زوری سے کیا کیا ہے. اب آپ بھاگ ہی نہیں سکتے. چوتھی بات میں آپ نے اپنی بات کی خود ہی نفی کر دی. اب آپ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ باپ کا نام دیکھیں کہ حدیثوں کے بارے میں ہے جن کو کرنے کا کہا گیا، جن کی حدیث کی کثرت کو کم کرنے کا کہا گیا. دوسری طرف آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ایک حدیث میں مختلف باتیں ہوتی ہیں، تو ایک ہی حدیث کو کوئی مصنف مختلف ابواب کے اندر یا مختلف جگہوں میں نقل کرتا ہے. ایک ہی حدیث کو کہیں کسی طریقے سے نقل کرتا ہے، کہیں کسی طریقے سے نقل کرتا ہے، کہیں کسی وجہ سے نقل کرتا ہے، کہیں کسی وجہ سے نقل کرتا ہے. تو میرے بھائی یہ تو میری بات کی تصدیق ہو گئی کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ باپ کے نام کا حدیث کے صحت سے یا حدیث کی متن سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ تو میری بات ثابت ہو گئی. یا آپ جھوٹے 100 کر دیا. آپ نے یہ بات کہا کہ ایک حدیث میں مختلف باتیں ہوتی ہیں، اور چوتھی بات میں آپ نے اپنی بات کی خود ہی نفی کر دی. اب آپ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں.
ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ باپ کا نام دیکھیں کہ ان حدیثوں کے بارے میں ہے جن کو کم کرنے کا کہا گیا، جن کی حدیث کی کثرت کو کم کرنے کا کہا گیا. دوسری طرف آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ایک حدیث میں مختلف باتیں ہوتی ہیں، تو ایک ہی حدیث کو کوئی مصنف مختلف ابواب کے اندر یا مختلف جگہوں میں نقل کرتا ہے، ایک ہی حدیث کو کہیں کسی طریقے سے نقل کرتا ہے، کہیں کسی طریقے سے نقل کرتا ہے، کہیں کسی وجہ سے نقل کرتا ہے، کہیں کسی وجہ سے نقل کرتا ہے. تو میرے بھائی یہ تو میری بات کی تصدیق ہو گئی کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ باپ کے نام کا حدیث کے صحت سے یا حدیث کی متن سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ تو میری بات ثابت ہو گئی. یہاں آپ جھوٹے 100% ثابت ہو گئے. آپ نے آپ کو خود ہی جھوٹا ثابت کر دیا. آپ نے یہ بات کہا کہ ایک حدیث میں مختلف باتیں ہوتی ہیں اور ان مختلف باتوں کی بنیاد پر مختلف جگہوں پر ان کو نقل کیا جاتا ہے. یہ آپ نے کہہ کر میری بات کی تصدیق کر دی اور اپنے آپ کو آپ نے خود ہی جھوٹا ثابت کر دیا. آپ کا جھوٹ ثابت ہو گیا کہ حدیث باپ کے نام سے حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حدیث کسی اور نام کے باب میں بھی نقل ہو سکتی ہے، نقل ہوئی ہوگی مختلف حدیث سے. ایک ہی حدیث مختلف نام کے بابوں کے اندر ابواب کے اندر نقل ہوتی ہے. یہ آپ نے خود ہی کہہ دیا. آپ کا جھوٹ یہیں سے ثابت ہو گیا. ایک اور بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ واقعہ تیمم کی آیت سے پہلے کا ہے کہ نہیں ہے. مجھے آپ کے اوپر ہنسی آ رہی ہے کہ آپ کی اپر سٹوری یعنی کہ آپ کی دماغ جو خالی ہے بالکل، کوئی اس کے اندر کچھ سوجھ بوجھ نہیں ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ آیت تیمم سے پہلے کی ہے، بات کی ہے بھائی. اس میں حضرت عمار بن یاسر تو تیمم کر رہے ہیں، انہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کر دیا تھا یا وہ حضرت عیسیٰ کی یا حضرت موسیٰ کی شریعت پہ عمل کرتے تھے تیمم کر رہے تھے؟ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ حدیث بخاری کی بھی دی ہے اور میں نے آپ کو مسلم کی بھی دی ہے کہ اس کے اندر زمین پر لوٹ کر حضرت عمار بن یاسر نے تو تیمم کیا ہے. تو آپ یہ کیسا اہم کان اور جاہلانہ سوال کر رہے ہیں کہ آیت پہلے کی ہے یا بات کی ہے؟ اور چوتھی بات، آپ عنوان سے نکلنے کے، موضوع سے نکل کے بھاگنے کے لیے جو بہانہ کر رہے ہیں ادھر ادھر کا، میں نے آپ کو کب کہا کہ رد مخالف کی کتابوں سے کیا جاتا ہے؟ میں نے تو کہا رد اپنی کتابوں سے پیش کیا جاتا ہے، الزامی دعویٰ مخالف کی کتابوں سے ہوتا ہے. آپ کو کیا اتنی سی بات سمجھ بھی نہیں آ رہی؟ یہ بات بھی آپ سمجھنے سے قاصر ہیں، اتنا بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی کہ پھر آپ کس چیز کے مناظر ہیں؟ مناظرہ کرنے کیا آئے ہیں آپ یہاں پہ؟ بلا جگہ لوگوں کا وقت ضائع کرنا ہے اگر آپ کو اتنی بات سمجھ بھی نہیں آتی تو. پھر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ کتاب الروضہ سے مجلس نے نقل کی ہے، تو بات تو کتاب پہ نہیں ہوتی، بات روایت پہ، روایت شیعہ یا سنی ہے. اور فرض کریں اس کو مان بھی لیں تو کیا حضرت عمر سے کوئی روایت آ جانے سے ان کا منکر حدیث ہونا جو آپ کی کتابوں سے ثابت ہے اس کی نفی ہو جائے گی؟ آپ کو جو میں نے اتنے حوالے پیش کیے ہیں ان میں سے کسی ایک بات سے بھی آپ نے نفی کی ہے کہ حضرت عمر منکر حدیث نہیں تھے؟ آپ مجھے کوئی ایک رد اٹھا کے بتائیں جس سے آپ نے یہ ثابت کیا ہو کہ حضرت عمر منکر حدیث نہیں تھے. میں نے کم از کم آپ کے اوپر 6 سے 7 حوالوں سے دعوے پیش کیے ہیں اور ہر اپنے دعوے کے جواب میں ایک اور حوالہ پیش کیا، ہر دعوے کے جواب، ہر حوالے کے جواب میں آگے حوالہ پیش کیا، جس سے میں نے ہر جگہ ثابت کیا کہ ایک جگہ کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر ان کے دور میں کرتا تو میری پشت پہ کوڑا مار دے. پھر ابو ہریرہ نے کہا کہ ہم قال رسول اللہ نہیں کہہ سکتے تھے ان کے دور میں. میں نے آپ کو یہ پیش کیا کہ انہوں نے مبلغین کو جو ہے حدیث بیان کرنے سے روکا. یہ پیش کیا کہ ان کو تیمم کا مسئلہ نہیں پتہ تھا. اگر آپ نے جواب وضو وغیرہ اور تیمم کی بات کی اور نماز کی بات کی تو تیمم کے بارے میں آپ کو میں نے پیش کیا کہ ان کو تیمم کا مسئلہ نہیں پتہ تھا. کتنی حدیث سے میں آپ کو یہ بات ثابت کروں؟ اور اگر فرض کریں ٹھیک ہے پھر آپ چلیں آخر میں پھر میں حدیث قطاس پہ آتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو آپ جہالت یہ کر رہے ہیں کہ کلی طور پر منکر تھے یا جزوی طور پر. آپ ان دونوں میں سے ایک بھی ثابت کریں گے تب بھی تو منکر ہی ثابت ہوں گے نا. تو آپ کو اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ آپ کو بات یہ اب کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ تو آپ خود بے وقوفی کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آپ بڑا بری طرح بے وقوفی کر کے پھنسیں گے. دوسری بات، اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اگر آپ چلیں ایک کوئی آپ رد پیش نہیں کر سکتے، اگر اس کے باوجود آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ممکن نہیں، تو پھر مجھے بتائیں. واقعہ کرتاس پہ میں واپس آتا ہوں جہاں سے بات چل رہی تھی. اگر منکر حدیث کے نہیں تھے تو کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دینے سے، تحریر لکھ کر دینے سے روکا؟ رسول کی تحریر حدیث ہی تھی نا، تو کیوں روکا حضور کو؟ جواب مسئلہ تو یہی چل رہا ہے. اعتراض تو میرا یہی ہے، بتائیں کیا جواب دیں گے؟ پہلے یہ میں نے آپ کو دوبارہ سے یہ روایات پیش کر دیں بخاری سے اور مسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں لکھنے لگے تو حضرت عمر جو ہے حائل ہو گئے اور روکا. اگر آپ اتنے میں نے آپ کو حوالہ جات پیش کیے، اتنے حوالے پیش کیے جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کس طرح سے مختلف مقامات کے اوپر احادیث کی ترویج کے اندر جو ہے حائل ہوتے رہے اور مخالفت کرتے رہے اور حدیث کی راہ میں کتنے روڑے اٹکاتے رہے. لیکن اگر ان سب باوجود آپ بضد ہیں کہ وہ حدیث کے منکر نہیں تھے،
تو پھر مجھے بتائیں کہ جب وہ حدیث کے منکر نہیں تھے تو پھر انہیں واقعہ کرتاس میں کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر سے روکا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر جو ہے وہ حدیث ہی ہے نا، تو پھر انہوں نے کس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر سے روکا؟ یعنی اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے تو میری بات ثابت ہو گئی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ حدیث کے منکر نہیں تھے، لیکن یعنی کہ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پر جو حدیث ہے ان کے خلاف اور آ جائے گی اور ان کا جو خلافت پر قبضہ کرنے کا جو سامان ہے یا پلان ہے ان کا سارا چوپٹ ہو جائے گا، اس لیے وہ حائل ہو گئے. تو اس سے بات سے تو میری پھر تصدیق ہوتی ہے کہ اگر وہ حدیث کے منکر نہیں تھے تو پھر انہوں نے کیوں واقع کرتاس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تحریر لکھنے سے روکا؟ اب مجھے آپ اس کا جواب دیں. اب آپ بہت بری طرح پھنس چکے ہیں، آپ کہیں نہیں جا سکتے آپ. اور ایک اور اضافت میں کرتا چلا جاؤں کہ جو آپ نے بات کی کہ یہ واقعہ جو ہے جو آیات سے آنے سے پہلے کا یہ بات کا ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر یا امیر المومنین کہہ رہے ہیں، یعنی کہ جس وقت اس شخص نے پوچھا حضرت عمر سے کہ پانی میں اثر نہیں ہے اور میں جنابت سے ہوں، میں نماز کیسے نہ کہ میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا نماز نہ پڑھ. تو آگے حضرت عمار بن یاسر امیر المومنین کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ان کی خلافت کا جو دور ہے، تو قرآن تو کب کا پورا ہو چکا اس سے پہلے، تو آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی ہے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں بس اور کسی طرح بچنے کے چکر میں. اب آپ میرے استدلالات کا اور میرے دعوے کا جواب دیں. اگر آپ جزوی مانتے ہیں منکر حدیث تب بھی یہ کفر ہے، کلی مانتے ہیں تب بھی یہ کفر ہے. اگر آپ منکر حدیث نہیں مانتے تو پھر بتائیں واقع کرتاس میں حدیث سے کیوں روکا اور کیوں کہا حسبنا کتاب اللہ؟ پھر آپ مجھے بتائیں کیوں کہا. پھر وہی جو واقعہ جو میں نے شرح سنت سے بھیجا کہ جو شخص یہ کہے کہ حسبنا کتاب اللہ وہ بدعتی اور زندیق ہے اور اس کے کفر پہ سب جو ہیں اکٹھے ہیں، وہ بات پھر میری ثابت ہوتی ہے. اب آپ ایسے پھنس چکے ہیں کہ آپ کے پاس نہ آگے جانے کا راستہ ہے نہ پیچھے جانے کا راستہ ہے. آپ کا جھوٹ بھی ثابت ہو گیا، آپ کا ہر جھوٹ پکڑا گیا، آپ کی اصلیت بھی یہاں کھل گئی. آپ نہ حدیث کا منکر ہونے کا انکار کر سکتے ہیں، نہ آپ حدیث کا منکر کہہ سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں آپ نے جان چھڑانے کے لیے کون سی نئی تعویل پیش کرنی ہے اور کون سا نیا بہانہ بنانا ہے؟ اب مجھے آپ اس کا جواب دیں. اور 12:22 ہو گئے ہیں. پھر میں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. اب آپ کے پاس اگر کوئی جوابات ہیں، واقعی کوئی علمی دلائل آپ کے پاس ہیں تو پیش کریں، نہیں تو پھر آپ اپنی آخری ٹرن بھیجیں اور میں مدعی ہوں، پھر میں اپنی آخری ٹرن بھیجوں گا اور پھر گروپ کھولتے ہیں، اور اگر آپ نے جاری رکھنا ہوگا پھر اس کو اگلی دفعہ جاری رکھیں گے مناظرے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، اب آپ کو واقعی آج رات کو نیند نہیں آئے گی. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ زینکس کی کچھ گولیاں 1 گرام کی لے لیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک سے کام نہیں چلے گا، 3-4 لے لیں تاکہ آپ کو نیند آئے. تو یہ تو آپ کا حال ہے کہ آپ پریشان ہو چکے ہیں. آپ بولنے کی کچھ نہیں بچا آپ کو. چلے یہ کنزل المال جلد نمبر 10 کا حوالہ میں نے پیش کیا تھا پہلے، اب دوبارہ اس کا اسکین بھیجا ہے میں نے. ان ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہو خطب، انہوں نے بیان کیا، لوگوں کو خطاب کیا. فقال یا ناس اکلوا روایت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرنا کم روایت بیان کرو، ٹھیک ہے نا. ان کنتم تتحدثون فتحدثوا بما کان یتحدث به فی عہد عمر، اگر تم کو روایت بیان کرنی بھی ہو تو وہی روایت بیان کرو جو سیدنا عمر کے دور میں لوگ بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو بات واضح ہو گئی کہ سیدنا عمر کے دور میں روایت بیان ہوتی تھی. کلی انکار نہیں ہے. آگے بڑھیں آگے. کان یخیف الناس فی ذالک، اس بات میں سیدنا عمر لوگوں کو خوف دلایا کرتے تھے کہ زیادہ بیان نہیں کیا کرو، ٹھیک ہے. تو بات کتنی واضح بات ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں بچا آپ کے پاس. دوبارہ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کلیتاً سیدنا عمر کو حدیث کا منکر ثابت کرنا چاہتے ہیں جزوی طور پر، کلیتاً یا جزوی نہیں چھوڑنا. میں آپ کو نہیں چھوڑنا، میں اپنی ہر روایت میں یہ بات کروں گا انشاءاللہ. ابھی خیر نہیں. اب زہر کو شیعہ پتہ نہیں کس نے کہا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. یہ آپ پتہ نہیں کیا خواب دیکھا ہے آپ نے. آپ نوٹ کر لیں، پورے دنیا میں پھیلا دیں، آپ پورے جہاں میں پھیلا دیں کہ علم نہیں زہر کو شیعہ نہیں کہا، پورے جہاں میں پھیلا دیں آپ. بس اب خوش ہو گئے آپ، زہر نہیں ہے شیعہ، ٹھیک ہے. تو بات میں واضح کر رہا ہوں. اور آپ کو اتنا نہیں پتا کہ ہم شیعہ کی روایت لیتے ہیں اور کب نہیں لیتے، اور آگے بات کرنے کے لیے کم سے کم یار علی ناصر سے بحث ہوئی، میری رضوان سے ہوئی ہے، عمار صاحب سے ہوئی ہے،
میں بحث چل رہی میری فیس بک پر، وہی دیکھ لیتے، اپنے مناظر سن لیتے علی ناصر سے، رضوان سے، کہ شیعہ کی کن روایت کو ہم نہیں مانتے، کن روایت کو. آپ تو مطلق شیعہ کی روایت کو نہیں مانتے. یہ تو آپ کے علم کا حال ہے یار. کیسے مناظر ہیں آپ؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کس طرح آپ کو بخش نے، علی ناصر نے، رضوان نے آپ کو بڑا بنا کے مناظر سامنے پیش کیا ہے. آپ کو اصول پتہ نہیں یار، آپ کو ٹھیک سے بات کرنا آتی نہیں ہے، اصول کو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ ہے. عجیب آدمی ہے آپ. حیرت مجھے آپ پہ کم ان پہ بڑی زیادہ جو آپ کو بنا کے پیش کیا میرے سامنے. نہیں ہو یہ کہہ رہے کہ تصدیق ہوگی میری بات کی کہ کوئی محدث روایت کے کچھ الفاظ لے کر اس کو بیان کرتا ہے اور کچھ کیا کوئی کچھ. تو آپ یہ بتائیں نا کہ ابن عبد البر نے جو باب باندھا ہے کہ کثرت سے روایت بیان کرنے کی مذمت، باب باندھا نا عبد البر نے، تو اس روایت کو کیوں لائیں بتائیں اتنا ذرا مجھے. ابن عبد البر نے کثرت کی نفی کی مذمت کر کے، کثرت کی مذمت کر کے اس پر یہ روایت لائیں، کیوں لائیں اتنا بتائیں. ہنسنا آسان ہے، یہ جو ہے وہ آپ اپنے گھیے بٹھا رہے ہیں. آپ کا جو برا حال ہوا ہے نا اس کو آپ بٹھا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں. الحمدللہ آپ کی بات بالکل ٹھس ہو گئی، آپ ٹھس بالکل ہو گئے. آپ ایک وہ بولتے نا پٹاخا ہوتا ہے جو پھٹتا نہیں ہے، جو جلنے کے بعد کر کے بس جو ہے ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کا حال ہو گیا. آپ پٹاخے جو پھٹا نہیں بیچارہ ایسے پھس ہو گیا. چلو الحمدللہ آپ نے مان لیا کہ اپنی کتابوں سے رد کیا جاتا ہے. تو جو سیدنا عمر کی روایت ہمارے کتب میں ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اب جواب دیں. سیدنا عمر کے بارے میں جو روایت ان کی اہل سنت کتب میں موجود ہیں، بخاری مسلم سیاستہ وغیرہ میں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ سارا آپ کے دعویٰ کا رد ہے کہ نہیں بتائیں. اور آپ دعویٰ واضح کر رہے ہیں کہ سیدنا عمر جزوی منکر سے روایت کے یا کلی منکر سے روایت کے؟ بتائیں. ایسا پھنسیں آپ ڈاکٹر صاحب. علی مولا کا نام سن کے آپ کی نیند خراب نہ ہو نا تو مجھے نام بدلنا میرا، ٹھیک ہے نا. لیکن الحمدللہ علی مولا نام سن کر آپ کی نیند خراب ہوگی، آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ. آج سے آپ مریض ہوں گے انسومنیا کے. پتہ ہے نا کیا ہے انسومنیا، ٹھیک ہے نا. تو آپ مریض ہو جائیں گے انسومنیا کے انشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے مان لیا کہ شیعہ کتاب سے سیدنا عمر کی روایت کرنا ثابت ہے. بس یہ صحیح نام ہے. باقی سنی کتب میں روایت ہے وہ تو آپ بھی مان چکے ہیں، اس کا انکار تو آپ بھی نہیں کرتے. پھر بچا کیا آپ کے پاس؟ پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. اب آپ لحاظ پھوڑ کے سو جائیں، ٹاٹا بائے بائے، بہت ہو گیا. 2 گھنٹے آپ نے خامخواہ سر کھایا ہمارا، یہ ہماری باتیں پیش کی، اور جو اسکین پیش کیے اسی اسکین سے آپ کو میں نے اٹھا کے پڑھ کے حوالے دیے، اور آپ کا حال ایسا کیا کہ انشاءاللہ آپ آج سے مریض ہو جائیں گے. آج سے آپ الپرازولام کے مریض ہو جائیں گے. آج الپرازولام آپ کی سمجھو کہ ڈیلی کا ڈوز میں شامل ہوگا انشاءاللہ. TDS ہو بھی دن میں 3 بار، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے کہ اگلی بار آپ کس طرح آپ کا اور اثر ہوگا. تو شاید آپ مریض ہو جائیں دماغ کے، شیزوفرینیا کے ہو جائیں مریض انشاءاللہ آپ، ٹھیک ہے جی. ہاں جناب، یہ ذرا میں ایک بات کی وضاحت کر دوں جو آپ بار بار اس کو پیش کر رہے ہیں. واضح بات میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر بالفرض سیدنا عمر نے غلط کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کی ہی تائید کی. یہ میں نے اسکرین پیش کیا ہے، اس میں لال نشان دیکھیں، لال نشان، اور پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. واضح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ تم جس چیز کے لیے بلا رہے ہو، مجھے کہہ رہے ہو، کیا تھا وہ یہ تھا نا کہ آپ لکھ کے دیں ہمیں. جو لوگ یہ کہہ رہے تھے ہمیں لکھ کے دیں، وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ نہیں کاغذ قلم لاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کے دیں ہمیں. تو انہیں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم جس طرف مجھے بلا رہے ہو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس سے بہتر ہوں. گویا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تائید ہو گئی. اب آپ کا کوئی بھی اعتراض رتی برابر اعتراض بنتا نہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر، رتی برابر اعتراض نہیں بنتا جب خود اللہ کے رسول تعین کر رہے ہیں اور آپ جو ہے اعتراض کر رہے ہیں. اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اس روایت میں اعتراض کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو تیمم والی روایت پیش کی ہے اس پہ اعتراض کیا ہے. کبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی بات کو غلط کہا،
आपके दावा पता नहीं चल रहा, ठीक है ना। आप खुद परेशान हैं, आपके शिया परेशान हैं कि हम मुनावरा सुन रहे हैं, ये दलाल पेश कर रहा है डॉक्टर सनस्करी, क्यों पेश कर रहा है, वजह क्या है, जुज़वी है, कुल्ली है, कोई समझ नहीं आ रहा आपको बंदों को। और ना आप परेशान हैं वैसे भी, और आप औरों को परेशान कर रहे हैं अपने बच्चियों को। बहरहाल ये मैंने इसके पेश किया है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह जन्नती हैं, कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे ये रोज़े और घर का टुकड़ा वो जन्नत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना उमर जन्नती हैं। बाकी आपका हाल क्या था वो सबने देख लिया। आपने पहले रिवायत पेश की जिस किताब से, उस पे आप चल नहीं पाए, ठीक है ना। फिर आगे आपने बात की जामे बयान इल्म फजली अल्लामा इब्न बर की, वहाँ भी आप फंसे, वहीं से मैंने आपका रद्द किया बाब से, और बात वाज़ेह कर दी कि ज़ाहिर बात है इब्न बर जो इस बाब में बात लाए हैं तो वजह क्या होगी, यही वजह है ना। वजह बताएं क्यों लाए हैं इब्न बदर रहमतुल्लाह अलैह इस बाब में सैयदना उमर की रिवायत को। फिर आपने इब्न कसीर की अल-बिदाया से दलील पकड़ी, वहाँ से मैंने आपको गले से पकड़ा। फिर मैंने चंद सवाल किए आपसे कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के बारे में क्या ख्याल है आपका, तो यहाँ से आप भागे, कहा कि नहीं सुन्नी कुतुब से हमारी बात जो है वो हम नहीं मानेंगे, शिया किताबें दिखाओ तो ठक में मानेंगे, शिया नहीं मानेंगे, शिया किताबें दिखाओ, तो ठक में शिया किताब बिहार से दिखा दी। तो वहाँ आपकी बोलती बंदी, फिर आपने बात किया कि नहीं ये दिखाओगे इसका माखज़ शिया किताब है, फिर ठक मैंने किताब रोज़ा का वाला पेश किया, वहाँ आपकी बोलती बंद। फिर आगे आप चले, नहीं मैं ये कह रहा था कि रद्द शिया किताब से, रद्द वो सुन्नी अपनी किताब से करेगा, लेकिन बतौर इल्ज़ाम वो शिया किताब पेश करेगा। लेकिन पहले आप इनकार कर रहे थे इस बात का कि नहीं सुन्नी किताब पेश ही नहीं होगी क्योंकि वो हमारे से हुज्जत ही नहीं है, ठीक है ना। बहरहाल फिर मैंने कहा कि ठीक है, तुम ये तो मान गए ना कि सुन्नी कुतुब में सैयदना उमर की रिवायत है, यानी जब सुन्नी कुतुब में भी रिवायत है, शिया कुतुब में भी है, तो बचा क्या आपके पास, सबने आपका हाल देख लिया है। आप मुद्दे की आखिरी टर्म भेज रहे हैं, ठीक है, तो इमाम ज़माना के मसले पर मेरी मुद्दे होगा तो आखिरी टर्म मेरी होगी, आप भले आखिरी टर्म भेजें, लेकिन आपको नया हवाला नहीं भेजना। आपने नया हवाला भेजा तो ये आपकी शिकस्त होगी। कोई नया हवाला आपने नहीं भेजना, ठीक है जी। और मैंने दलाल पेश किए। अच्छा, आप आखिर में ज़रूर वाज़ेह कीजिएगा अपनी वॉइस में कि मेरा दावा कुल्ली का था या जुज़ी का था, आप वाज़ेह करें। अगर कुल्ली का दावा है तो वो टूट गया है, ठीक है। अगर जुज़ी का दावा है तो जुज़ी के दावे से जो आप फतवा लगा रहे थे वो शरह सुन्नत वाला, वो कैसे लगता है, शरह सुन्नत वाला फतवा कैसे लगता है जुज़वी आपके दावा से, तो मुझे बताएं, ठीक है ना। और याद रखें, अगर आप कुल्ली का इनकार करेंगे तो आपकी पहली वाली वजह से आपके गले पड़ेंगी, आप बहुत बुरा फंस चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये मेरी आखिरी वॉइस थी। आप सबने सुननी होगी अल्हम्दुलिल्लाह कि इनका जो है वो मकड़ी का जाला जो था, जिसको मैंने फूंक मार के तोड़ दिया, देखिए मकड़ी की जाले को फूंक मार के तोड़ दिया। अब पता नहीं कहाँ का हवा में घूम रहा बेचारा का दावा, वो खुद उनको पता नहीं कि इनका दावा कहाँ चला गया, कुल्ली का था या जुज़ी का था। तो आप सबने देख लिया इनका असर क्या हुआ। अल्लाह से उम्मीद है कि इन जैसे कम अकलों को मुनाज़िर कोई नहीं बनाएगा, अब इंशाल्लाह कोई भी शिया नहीं बनाएगा इनको। जी अली माविया साहब, वैसे माशाल्लाह आपने इस मुनाज़रे में साबित कर दिया कि आपसे बड़ा जाहिल मैंने तो कम से कम देखा नहीं ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, जिसको ना करीना है ना किसी बात का पता है कि बात की किस तरह की जाती है और किस बात का क्या जवाब दिया जाता है। तो आपसे बड़ा जाहिल मैंने तो देखा नहीं। पहली बात ये है कि आपने अपनी इस टर्न में जो पहली वॉइस भेजी, आपने अपने फार्मासिस्ट होने की असलियत तो खोल दी। आप फार्मासिस्ट बन रहे हैं, आपने की होगी बी कैटेगरी या सी कैटेगरी, कोई की हुई होगी। आप मुझे जेनेक्स 1 ग्राम खिला रहे हैं। जेनेक्स मेरे भाई, आप इसमें ना बच्चे हो, मेरे आगे बच्चे, ठीक है, बच्चे भी नहीं हो। पता है आपको आप किससे बात कर रहे हो ये बातें, ये आप शिज़ोफ्रेनिया इंसोम्निया ये पूछ रहे हो ना, मैं आपको ऐसा जलील करूँगा ना, आप बहुत छोटे बच्चे हो, मेरे ये बातें ना करो। जेनेक्स 1 ग्राम खिला रहे हो, 1 मिलीग्राम में होती है, 1000 गुना ज़्यादा खिला रहे हो मुझे। जेनेक्स 1 ग्राम दिखाना किसने बनाई है ज़रा मुझे। तो आपकी ज़्यादा फार्मासिस्ट वाली तो ईजी साबित हो गई। अब खैर छोड़ें, ये अनुमान नहीं है, मैं बाकी बातों पे आता हूँ। दूसरी बात की आपने कि जी नया हवाला मैं कोई नहीं भेजूंगा, वही उन्हीं हवालों में से बात करूंगा जो मैंने पिछले मुनाज़रे में भेजा था या मैंने अब के मुनाज़रे में भेजा है। इन हवालों के अलावा मैं कोई और बात नहीं करूंगा। मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा, लेकिन उन्हीं हवाला जात के साथ बात ख़त्म करूंगा। पहली बात तो ये कि मैंने आपको पहला हवाला भेजा किताब तवक़ातुल कबीर से। इसमें मैंने ये पेश किया हवाला कि हज़रत उमर ने इकट्ठा करके किताब हदीस के मजमूए को जलाया।
آپ نے اس کا رد پیش نہیں کیا. رد یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی کتابوں سے دکھاتے کہ جی انہوں نے نہیں جلایا. ٹھیک ہے, انہوں نے کیونکہ احادیث کو جلانا ہی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے, جس میں جو حضور کا فرمان ہو, جس میں احکامات ہوں, جس میں اللہ رسول کا نام آئے, ان کو جلانا ہی گناہ کبیرہ ہے. رد ہوتا ہے جب آپ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے نہیں جلایا, تو یہی آپ کی جہالت اور آپ کے جھوٹ ثابت ہو گیا, آپ نے کہیں اس کا رد پیش نہیں کیا. اس کے بعد بھی میں نے آپ کو جتنے حوالے بھیجے آپ نے کسی کا رد پیش نہیں کیا. آپ ادھر ادھر چھلانگے لگاتے رہے اور بلا وجہ کی باتیں کرتے رہے. ٹھیک ہے, اور آپ بالکل یہ بات کریں گے آپ پھنس گئے, آپ نے یہ کر دیا, آپ وہ کر دیا, آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے, آپ تو ٹھس ہو گئے, یہ کر دیا. ان باتوں سے کرنے سے کیا ہوگا؟ کوئی بیوقوف بیٹھا کہ آپ کی باتوں میں آئے گا؟ سب کے پاس عقل ہے, ہر کوئی اپنی عقل سے پرکھ سکتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں کتنا سچ ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کتنا سچ ہے. تو آپ کی اصلیت تو کھل چکی ہے, آپ پریشان نہ ہوں, بلکہ پریشان تو آپ ہوں گے. اب تو آپ کی نیندیں حرام ہوں گی. دوسری بات, آپ خود مان چکے ہیں کہ پیچھے کے حدیث جو ہے, ایک حدیث کے اندر مختلف باتیں ہوتی ہیں, مختلف ابواب میں اس کا ذکر ہوتا ہے. تو آپ کے اس بیان کے جی باپ کا نام دیکھو, باپ کا نام کیا, اس کی تو خود ہی نفی ہو گئی. اور یہ اہل علم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, سب جانتے ہیں کہ باپ کے اندر آ جانے سے, جیسے کہ حدیث کرتاز بھی باب علم کے اندر موجود ہے. حدیث کرتاز جس کا ذکر کیا ہے یہ بھی صحیح بخاری کے اندر باب علم کے اندر موجود ہے نا. حالانکہ علم کی کوئی بات اس کا یہاں پہ اس طرح کی پیش ہوئی ہے, تو باب علم میں کیوں رکھا گیا ہے اسے؟ تو یہ تو آپ کا سوال ہی بے چکا اور آپ کی جہالت ظاہر کر رہے ہیں سوال آپ کا. تیسری بات یہ کہ آپ نے کنز المال کا پیش کر دیا. کنز المال والی بات تو حضرت عثمان کے دور کی ہے, تو وہ تو حضرت عمر کے دور کے بعد کی بات ہے. آپ کس طرح سے اس کو استدلال کر رہے ہیں؟ اور اس کے اوپر بھی اس کے اندر حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ کسی یہ جائز نہیں ہے, حضرت عثمان کے دور کی, اور اس میں یہ ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روایات کو بیان کرے جو نہ ابو بکر کے دور میں سنی گئی نہ عمر کے دور میں سنی گئی. آپ اس سے بتائیں کہ اس سے یہ بات کہاں سے ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت عمر نے نہیں روکا؟ اس سے کہیں سے بات ثابت ہو رہی ہے؟ آپ کے دماغ تھوڑا بہت کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ نہیں, یہ ابن سعد اور ابن عساکر اور عثمان بن عفان سے نقل کر رہے ہیں کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ روایات کو بیان کرے جو نہ ابو بکر کے دور میں سنی گئی اور نہ عمر کے دور میں سنی گئی. تو اس سے یہ بات کہاں سے ثابت ہو گئی کہ انہوں نے نہیں روکا حضرت عمر نے؟ پھر آپ نے بات چھیڑ دی کلیہ جزوی والی. اگر میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ میں نے تو دعویٰ یہ کیا تھا کہ حضرت عمر نے جگہ جگہ احادیث کا جو ہے ترویج کے لیے روڑے اٹکائے اور حائل ہوئے, اور ظاہری بات ہے ان کی نیت یہ تھی کہ جو احادیث اہل بیت کی شان میں اور یا ان کے خلاف جاتی ہے ان کو روکا جائے, تو ان کی نیت یہ تھی. آپ دوسرے اگر کلی بھی اگر آپ ان میں منکر مانے تب بھی ان پہ کفر ثابت ہوتا ہے, اگر جزوی منکر مانے تب بھی ان کے اوپر کفر ثابت ہوتا ہے. تو یہ تو آپ کی بحث ہی بیکار کی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کی بحث ہی. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے شرح سنہ کی کس طرح سے تردید ہوتی ہے, اس میں کہیں لکھا ہوا کہ جو کلی منکر ہو یا جزوی منکر ہو اس کے اندر کہیں اس طرح کا کوئی حوالہ موجود ہے؟ آپ کے اصل میں مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ حوالہ پڑھتے ہیں اور بلا وجہ کی بات کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں, جب میں نے یہ آپ کے اوپر کتاب سے البدایہ والنہایہ سے آپ کی صحیح حدیث پیش کی ہے, صحیح حدیث پیش کی ہے جس کے اندر جو ہے ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حضرت عمر کے دور میں کوئی حدیث پیش کرتا تو پھر پیش کرتا, دور میں کوئی حدیث پیش کرتا تو پھر پشت پر کوڑا مارتے. تو یہ ثبوت نہیں ہے کہ وہ حدیث سے روکتے تھے. آپ نے اس کا رد کہاں پیش کیا؟ آپ مجھے بتائیں, آپ نے کہاں اس چیز کا رد پیش کیا؟ صحیح حدیث پیش کیا میں نے آپ کو آپ کی کتاب سے, کوئی رد پیش کیا آپ نے اس کا؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس کا؟ کوئی جواب نہیں. آپ اس کے پاس آپ کے پاس پھر آپ نے پھر اس بات پہ اپنی تعویل پہ آ گئے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ تعویلات پیش کرنے کے بجائے رد پیش کریں, اور آپ رد پیش ہی نہیں کر رہے, اور آپ اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کریں, اپنی بات کو دلیل سے ثابت کریں. اپنی ذاتی تعویلات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. میں نے آپ کو پہلے بتایا, آپ اپنی طرف سے تعویل پیش کرتے ہیں, آپ اپنی طرف سے تعویل پیش کرتے ہیں, لیکن آپ کوئی دلیل پیش نہیں کرتے. آپ پھر آگے کہ حضرت عمر کی تائید ہو گئی. حضرت عمر کی تائید کہاں سے ہو گئی آپ مجھے بتائیں. میں نے آپ کو دوبارہ میں حوالہ بھیجتا ہوں کہ میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا تھا کہ حضرت عمر کی تائید نہیں ہے, بلکہ حضرت عمر کو رافضی کہا گیا آپ کی کتاب میں. دوبارہ بھیجتا ہوں آپ کا والا, یہ لیں. یہ میں نے تو جو اعتراض کیا اس پہ آپ کی کتاب سے ہی دعویٰ پیش کر, آپ کی کتاب سے دلیل پیش کر دی ہے. آپ نے اپنی تعویل پہ کوئی دلیل نہیں کی. آپ کہہ رہے ہیں تائید ہو گئی. یہ آپ پھر پڑھیں گے 14661 جو ہے کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فخلف علی عمر بن الخطاب حتی رفضہ. یہ مسند احمد بن حنبل آپ کی کتاب ہے, اس کا یہ حوالہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے جو ہے مخالفت کی اور وہ رافضی ہو گئے. تو وہ تو رافضی بیان کر رہے ہیں, انہیں رافضی کہہ رہے ہیں, اور صاف لکھ رہے ہیں کہ فخلف علی عمر بن الخطاب, عمر بن خطاب نے مخالفت کی. تو وہ تو لکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے مخالفت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رافضی ہو گئے. تو آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی تائید ہو گئی؟ کس طرح سے آپ پھر وہی ذاتی تعویلات پہ پوچھ رہے ہیں اور ہائیاں مار رہے ہیں ادھر ادھر کی.
یہ لیں پھر یہ دو حوالے جو میں نے آپ کی کتابوں سے پیش کیے تھے پچھلے مناظرے میں بھی، پھر یہاں پیش کر رہا ہوں، پڑھیں اس کے اندر کیا ہے۔ یہ شرح صحیح بخاری میں محمد بن صالح العثیمین کیا فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تحریر لکھوانا چاہتے ہیں، خلافت کے بارے میں لکھوانا چاہتے ہیں کہ اپنے کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ ظاہری بات ہے حضرت عمر کا جو پروگرام تھا خلافت پہ قبضہ کرنے کا چوپٹ ہوتا نظر آیا، اس لیے انہوں نے جو لکھوانے نہیں دی۔ حضرت عمر کا مخالف ہونا ثابت کر دیا کہ انہوں نے خلافہ عمر بن خطاب حتی رافضہ ثابت کر دیا، اس سے کہ مخالفت کی انہوں نے، اور رافضی ہو گئے، رافضی خلاف ہونا ثابت کر دیا، مخالفت ثابت کر دی، رافضی ہونا ثابت کر دیا، یہ ثابت کر دیا کہ وہ تحریر خلافت کے بارے میں تھی۔ اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہ لے یہاں پہ یہ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، اس کے اندر کیا ذکر ہیں کہ فی النص علی الائمۃ بعدی کے اپنے بات آنے والے آئمہ کی نص کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا، اور ایک امام بھی نہیں، آئمہ کہ کون میرے بعد کون آئے گا، اس کے بعد کون آئے گا، اس کے بعد کون آئے گا۔ کوئی بات آپ نے کی، کوئی یہ بات آپ نے دلیل سے ثابت کی، میں نے آپ کو دلیل سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ تحریر جو تھی وہ خلافت اور امامت کے بارے میں تھی۔ کوئی ایک بات کا رد آپ نے پیش کیا، مجھے آپ بتائیں۔ آخر میں خلاصہ کر رہا ہوں اپنی بات کا کہ جی ہماری بات جو کرتاس سے شروع ہوئی تھی اس میں نے قرآن و حدیث سے، قرآن سے آیات پیش کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہی کے تابع ہوتا ہے، اور کسی کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ میں قرآن کی آیات سے ثابت کیا۔ پھر واقع کرتاس میں نے ثابت کیا کہ صحیح مسلم سے، صحیح بخاری سے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ کود پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کرنے مخالفت کی اور گھر میں شور و غل ہو گیا، حضرت عمر نے لکھوانے نہیں دی، وہاں شور و غل کر کے لکھوانے دی، اور ابن عباس اس پہ افسوس کرتے رہے کہ حضرت اس شور و غل اور فساد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر لکھ کر نہ دینے دی گئی۔ پھر انہوں نے لوہے لنگڑے اعتراض کیے اور وہ بھی تعویلات پیش کی، کوئی دلیل پیش نہیں کی کہ حضور کی انہوں نے تائید کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، انہوں نے حضور کے پہلے انہوں نے پیش کیا، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے کہا اور ان کا خیال کر کے کہا، تو میں نے ان کو صاف بات کی تھی، اس کا یہ جواب نہیں دے سکتے اور نہ دے سکیں گے کہ ان کو خیال اگر خیال تھا تو وہ خیال پھر اس وقت کہاں تھا جب یہ عہد میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسری بات یہ کہ جب رسول سے زیادہ جانتے ہیں، یہ جب رسول مانگ رہے ہیں کسی چیز کو تو یہ منع کس لیے کر رہے ہیں؟ رسول کے کام میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے آیات قرآن نہیں پڑھی تھی، قرآن سے واقف نہیں تھے؟ تیسری بات میں نے ثابت کیا ان کی کتابوں سے کہ ان کی کتابوں نے ہی میرے اعتراض کی جو ہے وہ اس کی میرے اعتراض کو ہی سچا کہا کہ ان کی مسند احمد بن حنبل میں بیان ہوا اس بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے مخالفت کی، یعنی مخالفت کا لفظ بھی استعمال کیا کہ حضرت عمر نے مخالفت کی، اور رافضی نے لفظ بھی کہا کہ حتی رافضہ کے رافضی ہو گئے۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب سے دلیل دی کہ ایسا شخص جو حسبنا کتاب اللہ کی کا نظریہ رکھے وہ مبتدی اور زندیق ہے، یعنی بدعتی اور زندیق ہے، اور اس کے کفر میں سب کا اجماع ہے۔ یہ بات بھی ثابت کی، کوئی رد اس کا نہیں پیش کر سکے۔ آج میں نے حضرت عمر کی احادیث کی مخالفت ثابت کی، طبقات الکبیر سے ثابت کیا کہ انہوں نے جلائی کٹھی کر کے، انہوں نے کوئی رد پیش نہیں کیا کہ انہوں نے نہیں جلائی، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں پیش کر سکے۔ میں نے ابو ہریرہ کا پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر حضرت عمر کے دور میں ہوتا تو میں کوڑے مارتے، انہوں نے کوئی رد پیش نہیں کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ کوڑے مارتے کہ نہ مارتے۔ تیسری بات میں نے پیش کی کہ ابو سلمہ کا حضرت ابو ہریرہ سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جو حضرت عمر کے دور میں منع تھا، کوئی انہوں نے رد پیش نہیں کیا کہ منع یہ ایسا منع نہیں تھا یا میں نے کوئی بات اپنی طرف سے کی۔ اس کے علاوہ میں نے جتنی بھی احادیث پیش کی، جب انہوں نے مبلغین کو عراق کی طرف بھیجا تو اس کے اندر انہوں نے حدیث پیش کرنے سے روک دیا، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ قلیل کرنے کی بات کی، حالانکہ اقالہ سے تھا، ان کو عربی نہیں آتی تھی، اقالہ سے تھا، اس کا مطلب چھوڑنا یا ختم کرنا تھا، اور پھر آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں کے لوگوں نے پیش کیا کہ بیان کرو حدیث، انہوں نے کہا نہ عمر بن خطاب نے ہمیں منع کیا، یعنی کہ اگر کم کرنے کا ہوتا تو کوئی حدیث تو پیش کرتے، کوئی حدیث بھی پیش نہیں کی انہوں نے۔ تو ان سب باتوں سے ان کا جھوٹ ثابت ہو رہا ہے۔ پھر یہ کلی جزوی کی بحث میں پڑھ رہے ہیں بلا وجہ جان چھڑانے کے لیے، حالانکہ کلی طور پر بھی اگر وہ حدیث کا منکر ہے تب بھی کفر ثابت ہے، اگر کوئی جزوی طور پر بھی منکر ہے تب بھی کفر ثابت ہے۔ ان کی پھر یہ باب کے نام پر لیا ہے کہ اس باب کا نام یہ ہے کہ وہ حدیث کے جن کو کم کرنے کا کہا گیا، حدیث کی کثرت کو کم کرنے کی نفی کے بارے میں حدیث۔ پھر خود ہی انہوں نے بات کر دی کہ ایک حدیث جو ہے اس کے اندر مختلف باتیں ہوتی ہیں اور مختلف ابواب کے اندر ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ان کی اس بات سے بھی ان کی اصلیت کھل گئی کہ اگر حدیث کا اگر باب کا نام یہ اور وہاں پہ ذکر ہے تو اس سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ روکا ہے حدیث کو بیان کرنے سے۔ ہر بات پہ ان کو دعوے، ان کو دلیل سے ان کے منہ پہ ماری ہے، یہ ایک دلیل کا بھی رد صحیح طرح پیش نہیں کر سکے۔ ہمیشہ کی طرح ان کا وہی کام ہے کہ ادھر سے ادھر چھلانگ مارو، ادھر سے ادھر چھلانگ مارو۔
بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہی معاویہ صاحب کا ہے، اور سب نے حقیقت دیکھ لی، سب نے اصلیت دیکھ لی کہ معاویہ صاحب کی کیا اصلیت ہے اور ان کے عقائد کی کیا اصلیت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے آخر میں دیکھ لیا کہ میں نے پیش کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث تحریر لکھ کے دینا چاہ رہے تھے وہ خلافت کے بارے میں تھی۔ انہوں نے ویڈیو جو بنائی اس کے اندر تو ان کا بڑا رونا رویا کہ جی دیکھو آخر میں یہ حوالے پیش کر دیے، یعنی کہ یہ پڑھ چکے تھے، سن چکے تھے، لیکن یہاں پر ان کے اوپر بحث نہیں کی، یہاں پر ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ان کے پاس جواب کوئی تھا، ان کو پتہ تھا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ نہ احمد بن حنبل کے حوالے کی کوئی تردید کی انہوں نے، نہ کوئی رد پیش کیا، کہیں پر بھی یہ ہر جگہ رد پیش کرنے سے قاصر رہے، اور ہر جگہ ان کی جو عقائد کی اور ان کی جو علمی کا لیول ہے ان کا، اس کی اصلیت کھل کے آ گئی۔ اور خیر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، آخر میں زینکس 1 گرام کہہ کے انہوں نے اپنے خیر اس پہ ذاتیات پہ آ جائیں گے پھر میں نہیں کہتا، لیکن زینکس 1 گرام کہہ کے بھی انہوں نے ایک چیز کی اصلیت کھول دی اپنی قابلیت کی۔ تو سامعین جو مناظرہ تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ جو بلا وجہ کے اعتراضات شیعہ کے اوپر داغے جاتے ہیں کہ جی ہم نعوذ باللہ کوئی صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، ان کی نفی کی جائے اور دکھایا جائے کہ کچھ ایسے واقعات اور ایسے کچھ روایات ہیں کہ جو صحیح ہیں اور ان کی بنیاد پر ہی ہمارے اختلافات ہیں، ورنہ ہمارا کوئی ذاتی کسی سے جو ہے ذاتی کسی سے نفرت یا کوئی ذاتی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔